نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير۔ سورہ ملک کی یہ آیات ہیں جن پر درس چل رہا ہے۔ درس شروع ہونے سے پہلے ایک اعلان سن لیں کہ پہلے پابندی سے فیس بک پہ اعلان ہوتا تھا کہ بیان ہوگا، تو لوگ کافی زیادہ آ رہے تھے، یہ ہال بھرا ہوا ہوتا تھا بیان میں۔ اب جب سے میرے سفر شروع ہوئے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیان ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو جمعے کا بھی ایسا ہی ہے، تو وہ کافی لوگ جو ہے وہ اس سے ٹوٹ گئے ہیں، اس لیے کہ کوئی ڈیفینس سے آ رہا ہے، کوئی کلفٹن سے آ رہا ہے، کوئی لانڈی سے آ رہا ہے، کوئی اورنگی ٹاؤن سے آ رہا ہے۔ آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مفتی صاحب مارکیٹ سے شارٹ ہیں۔ تو اس لیے یہ اعلان سن لیں کہ یہ جو الفلاحیہ مسجد میں ہمارا بیان ہوتا ہے، یہ جو جمعے کو بیان شروع ہوتا ہے دوپہر 1:35 پہ، اور اتوار والا بیان الفلاحیہ مسجد میں یہاں ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بعد۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ یعنی 7:45 بجے۔ تو یہ پابندی سے ہوتا ہے، جب سفر ہوگا نا تو فیس بک پہ اعلان کیا جائے گا کہ آج بیان نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ یا واٹس ایپ گروپ جو ہیں ان میں چلا دیا جائے گا۔ تو جب بیان یہ اعلان ہو کہ بیان نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب نہیں ہوگا، ورنہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں آ رہی؟ ورنہ کیا ہوگا؟ ہوگا۔ اس کا مطلب اگر فیس بک پہ یہ اعلان نہیں ہوا اور یہ پہلے سے اعلان چلا دیں گے، یعنی 3-4 دن پہلے یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ بیان نہیں ہوگا۔ اگر 3-4 دن پہلے ایسا اعلان نہیں ہوا تو اس کا مطلب بیان ہوگا۔ چونکہ یہاں انتظامیہ کو بھی اشکال ہے کہ بھئی یہ پورا ہال بھرا ہوا ہوتا تھا اور جمعے کے دن بہت نمازی ہوتے تھے، تو وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ آتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ ہیں کہ نہیں ہے۔ کئی دفعہ اعلان نہیں ہوا تو لوگ آئے اور آتے رہے، دیکھا مفتی صاحب شارٹ چل رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر اتنی دور دور سے لوگ آتے ہیں، وہ کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک نظم ہم نے بنایا ہے ابھی کہ فیس بک اور واٹس ایپ کے جتنے گروپ ہیں ان پر جب یہ پہلے سے اعلان کر دیں گے کہ بیان نہیں ہوگا، اگر یہ اعلان نہیں ہوا تو اس کا مطلب مفتی صاحب مارکیٹ میں دستیاب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ آئیں پھر انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ جب فیس بک پہ بیان اپلوڈ ہو جاتا ہے تو آنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ غلط ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو بیان میں پہنچ نہیں سکتے۔ کسی بھی مجمع میں بیٹھ کر بیان سننا، اس کی برکتیں الگ ہوتی ہیں، اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اس میں قربانی ہوتی ہے۔ سامنے بیٹھ کر بات سننا اور گھر بیٹھے یا لیٹے لیٹے یا کرسی پہ بیٹھ کے فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ سننا، اس میں اس کی برکت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں، جو پہنچ نہیں سکتا اس کے لیے ہے کہ چلو بھائی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہمت کر کے آیا کریں، آ کے بیان سنا کریں۔ اور ویسے بھی جو براہ راست بیان سنتے ہیں ان کو ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بیان کے بعد ہم کچھ چیزیں ایڈٹ بھی کر دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے مگر پبلک میں اس کا تحمل نہیں ہے، تو وہ علمی چیز سے وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں جو فیس بک پہ سن رہے ہیں۔ جو موجود ہوگا نا اس کو تو فائدہ ہوگا اس سے۔ اب جیسے یہ ٹیکس کے پورے سسٹم پر میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا، پورا جو ٹیکس کا نظام ہے، لیکن یہ بیان اپلوڈ بولو بھائی نہیں ہوا۔ جو تھے ان کو تو فائدہ ہوا ہوگا، لیکن جو لائیو سنیں گے یا ریکارڈنگ سنیں گے
ان کو ہم نے ٹوپی کرا دی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اس کا غلط فائدہ بھی لوگ اٹھا سکتے ہیں, یعنی اس کو جو ہے نا غلط رخ پہ لے جا سکتے ہیں. تو اس لیے مسجد میں آ کے بیٹھ کے تمیز سے, پابندی سے, اچھے بچوں کی طرح سامنے بیٹھ کے بیان سنا کریں. سمجھ رہے ہیں؟ سورہ ملک کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں, اچھا بیان آ چکے, سوال جواب کا سیشن نہیں ہوگا عشاء کے بعد, تو ایک دو چار سوالات میں پہلے نمٹا دیتا ہوں, پھر میں بیان شروع کرتا ہوں. کیا خیال ہے؟ ایک سوال تو پہلے میں وہ کروں گا, فیس بک پر میری ویڈیوز جاتی ہیں, مختلف چینلز ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی, فیس بک پر بھی. تو پہلے میں بتا دوں, یہ جتنے چینل ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں, میرے صرف 2 چینل ہیں, مفتی طارق مسعود اسپیچز اور ایک آسک مفتی طارق مسعود. اس کے علاوہ میرا ذاتی کوئی چینل نہیں ہے. ان چینلوں کے علاوہ جتنے چینل ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ پبلک کی ریکوائرمنٹ دیکھ کے کلپ بناتے ہیں. پبلک کو شوق ہے زیادہ تر شادیوں وادیوں کی باتیں سننے کا, تو پورے بیان میں سے وہ ایسا ٹاپک نکالیں گے اور وہ کلپ بنا کر ڈال دیں گے. لوگ دھڑا دھڑ سنتے ہیں, سنیں گے پورا تمیز سے, نیچے کمنٹس میں نیگیٹو کہ اس مفتی کو اس کے علاوہ کوئی اور بات آتی نہیں ہے, اس کا یہی ٹاپک ہے. تو آپ کو بھی اس کلپ کے علاوہ کچھ اور سننے کو کا شوق ہی نہیں ہے, تبھی تو یوٹیوبرز یہ کر رہے ہیں نا, وہ تو آپ کی ڈیمانڈ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا سننا چاہتے ہو. تو اور بھی بہت سارے ہمارے مسائل ہیں, جے ٹی آر میڈیا ہاؤس پہ تفسیر قرآن ہے, پھر مسائل کا سیشن ہے, اس کے علاوہ پورے ایک گھنٹوں کے موضوعات ہوتے ہیں. تو ابھی ایک ٹاپک فیس بک پہ چلا ہے, اس پہ بہت نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں. وہ میرا ایک بیان کا ایک شارٹ کلپ بنایا ہے کسی چینل نے اور اپلوڈ کیا ہے. اس میں یہ کہ کیا عورت شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی. کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی, یا منع کے ابا ہی کہے گی وہ. تو اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ ہمارے عرف میں اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. تو جس کے عرف میں بے ادبی سمجھا جاتا ہو وہاں پر عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا نام نہ لے. اب چونکہ آج کل ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے, اور میں نے جو اس پر اشکالات تھے نا اس کا بھی جواب دیا تھا, تو لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس, کچھ لوگوں نے حدیثوں کے حوالے کہ صحابیہ تو اپنے شوہر کا نام لیتی تھی, اس مفتی کو حدیث کا بھی نہیں پتا, قرآن کا بھی نہیں پتا, اور اس مفتی نے ایسی بات کی ہے کہ قرآن و حدیث کا تو کوئی ریفرنس دیا ہی نہیں ہے. تو بہت زیادہ چونکہ نیگیٹو کمنٹس ہے اور بہت ہی بدتمیزوں والا, یعنی انسان جب بات کرتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد کا تعلق کہاں سے ہوگا, خاندان کیسا ہے, جو ورڈنگ استعمال کرتے ہیں نا وہ. تو بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس ہیں. اس مسئلے کو میں دوبارہ بیان کر دوں. دیکھو ایک بات یاد رکھو, یہ اس میں بھی میں نے کہی ہے کلپ میں, سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کے, تو میں ذرا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. لباس کا تعلق عرف سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن و حدیث سے نہیں ہے, بلکہ ان کا تعلق ہمارے کلچر سے ہے. مثال کے طور پر آپ سے اگر کوئی یہ کہتا ہے, کسی مفتی سے کوئی آ کے پوچھے کہ کیا میں قمیض اتار کے نماز پڑھ سکتا ہوں, تو مفتی اگر عقل مند ہوگا وہ کہے گا کہ قمیض اتار کر نماز نہ پڑھیں, یہ بے ادبی ہے. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اب آپ کہیں کہ حدیث کا حوالہ, تو بھائی حدیث کا حوالہ اگر دے گا نا, حدیث اس کے اپوزٹ ہے. صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے تھے. کسی نے پوچھا اس طرح نماز ہو جاتی ہے, آپ کیوں پڑھ رہے ہیں ایسے؟ فرمایا میں اس لیے ایسے پڑھ رہا ہوں تاکہ تیرے جیسا احمق مجھے دیکھ کر سوال کرے کہ ایسا کیوں کر رہا ہوں. صحیح ہے نا, تیرے جیسا احمق مجھ سے سوال کرے. پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں 2 جوڑے میسر نہیں ہوتے تھے, تو ازار ہے تو قمیض نہیں, بسا اوقات ایسے ہی پڑھتے تھے. اب بخاری کی حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ قمیض اتار کے نماز پڑھنا کیا ہے. جابر بن عبداللہ باقاعدہ یہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ, اور تاکہ جو اعتراض کرے اس پہ حماقت کا بھی فتویٰ لگا رہے ہیں. اب آپ یہ حدیث کا حوالہ دے کے لوگوں کو قمیضیں اتروا دیں, یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟
بولو نا بھائی, یہ پاگل ہونے کی علامت ہوگی. یہ اس کی علامت ہے آپ نے بخاری طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہے, آپ کے اندر سینس نہیں ہے, نہ آپ نے فقہ پڑھا نہ اصول فقہ پڑھا جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے وضع کیا گیا ہے. بھائی اس زمانے میں جب چونکہ صحابہ کو جوڑے میسر نہیں تھے تو قمیض اتار کے نماز پڑھنا بے ادبی نہیں سمجھا جاتا تھا, وہ تو کلچر کا حصہ تھا, غریب لوگ تھے. اصحاب صفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ لباس سطر ڈھانپنے کے لیے اتنا تھوڑا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ان کے لیے مشکل تھا, اتنی غربت تھی. آج کون ایسا غریب ہوگا جو بیچارہ قمیض نہ پہن سکے؟ اور ایک معاشرے میں پورا پراپر ڈریس پہننا یہ ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکا ہے, اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. کسی تقریب میں آپ بغیر قمیض کے نہیں جا سکتے, تو آپ اللہ کے سامنے بغیر قمیض کے کیسے کھڑے ہوگے بھائی؟ اگر صحابی بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک بڑی اچھی تقریب میں بھی وہ بغیر کرتے کے چلے جاتے تھے. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرا اس خاتون سے نکاح کرا دیں. فرمایا مہر فرمایا یہ لنگوٹا جو میں نے باندھا ہوا ہے. پتا چلا اس نے لنگوٹا پہن کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, بخاری کی حدیث ہے, اور اسی حالت میں نبی نے آپ کا نکاح پڑھایا تو پتا چلا دولہا کا لباس کیا تھا؟ بولو بھائی, لنگوٹا. اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مفتی صاحب کیا دولہا صرف لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جا سکتا ہے, تو میں کیا کہوں گا؟ جا سکتا ہے کیا؟ میں بولوں گا پاگل ہے, بے دینوں کا دینداروں کا مذاق اڑوائے گا. وہ جائز نہیں ہے اس کے لیے لنگوٹا پہن کے جانا, اس کے لیے پراپر ڈریس پہنے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ صحابی تو غریب تھے. بھائی اگر کوئی بہت غریب بھی ہے تو بھی اس زمانے میں ہم اس کو لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ ہمارے عرف میں اس کا تصور نہیں ہے. نہیں یاری بات سمجھ میں؟ طوطے کی طرح بخاری مسلم جاہل لوگوں نے رٹ لی ہے, اور علماء کوئی کسی عالم کو نہیں چھوڑا انہوں نے. ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا حضرت مولانا منظور مینگل صاحب کا, بڑا اچھا انہوں نے ایک مدلل بیان کیا. اس پہ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس, ہر آدمی کیا بنا ہوا ہے؟ جاہل ہوگا, مگر اعتراض ایسے کرتا ہے جیسے اس سے بڑا اس کائنات میں کوئی عالم پیدا ہوا ہی نہیں ہے. اب یہ سمجھو کہ جیسے لباس کا تعلق کس سے ہے؟ عرف سے. اس میں قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں دیا جائے گا. قرآن و حدیث کی اگر بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ازار پہنا کرتے تھے, ازار, ایک چادر جو ہوتی تھی. آج کسی بھی محفل میں آپ ازار پہن کے نہیں جا سکتے, نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ بھائی اللہ کے دربار میں جب حاضری دے رہے ہو تو پراپر ڈریس پہن کے, یہ نماز کا ادب ہے. جیسے آپ کسی رشتہ دار کی دعوت میں جاتے ہو تو پراپر ڈریس پہن کے جاتے ہو, چڈی بنیان میں نہیں پہنچتے. تو ہم کہیں گے کہ اللہ کا بھی یہ حق ہے کہ اللہ کے سامنے جب حاضری دی جائے تو پراپر ڈریس میں ہو, کیونکہ اب ہمارے زمانے کا عرف یہ بن چکا ہے کہ قمیض بھی ہو ساتھ میں شلوار بھی ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ عرف بن چکا ہے. اسی طرح یاد رکھو کہ عورت کا شوہر کا نام لینا صحابیہ سے ثابت ہے کہ اپنے شوہر کا نام لیا انہوں نے, لیکن بہت سارے ہمارے کلچرز میں, ہمارے جو بہت سارے علاقے ایسے ہیں, قومیں ایسی ہیں جن میں عورت کے لیے شوہر کا نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے. وہ اگر نام لیں گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بے ادب ہے. اور ادب کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے؟ عرف سے. اگر یقین نہیں آتا تو آپ یہ دیکھو, ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا کہتے ہیں؟ فرمایا. کسی صحابی نے فرمانے کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا. قالا کا لفظ, قالا کا معنی کہا. عربی میں فرمانا اور کہا یہ الگ الگ نہیں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی نے کہا. لیکن ہمارے عرف میں یہ کہنا کہ نبی نے کہا, اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے. ہمارے عرف میں اگر کوئی کہتا ہے عبداللہ بن مسعود نے یوں کہا, عبداللہ بن عمر نے یوں کہا ہے بھائی, تو ہم کہتے ہیں بھائی حضرت لگاؤ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حضرت لگاؤ, اور بہتر ہے آخر میں رضی اللہ عنہ بھی لگاؤ. کوئی کہ بخاری سے دکھاؤ کہاں حضرت لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی صحابہ کا ادب کرنا تو بخاری مسلم سے ثابت ہے. ادب کا اسٹائل کیا ہوگا یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا, یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی.
ہر چیز میں بخاری مسلم کا مطالبہ کرنا جہالت ہے. تو یہ تو شریعت ہمیں بتائے گی کہ شوہر بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا ادب کرے. ادب کا اسٹائل کیا ہوگا, طریقہ کیا ہوگا, یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی, یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا. یہاں تک آ گئی سمجھ میں؟ تو اتنے بیوقوف ہم نہیں ہیں جتنے آپ ہمیں سمجھتے ہو, ٹھیک ہے نا. ہم نے بھی پڑھی ہے بخاری مسلم الحمدللہ. اور میرے جو استاد تھے نا شیخ الحدیث, جن سے میں نے 8 سال جن سے اصلاحی تعلق قائم کیا, دن رات ان کی صحبت میں ہم دوزانوں بیٹھ کر صبح و شام ان سے سیکھتے رہے ہیں. انہوں نے 20 سال دارالعلوم کورنگی میں بخاری پڑھائی ہے. نہیں یاری بات, پڑھی نہیں ہے بلکہ پڑھائی ہے. تو کلچر کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اب دیکھو امہات المومنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتی تھی. کبھی حدیث میں آتا ہے کہ زوجہ نے کہا یا محمد, آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے نہیں لیتی تھی کہ نام لینا ادب کے خلاف, اور وہ چونکہ نبی تھے اور قرآن نے ان کا نام لینے سے منع کیا کہ ایسے مت پکارو جیسے دوستوں کو پکارتے ہو. تو اس سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بسا اوقات نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے. تو جس قوم میں نہیں سمجھا جائے گا وہ نام لیں, جس قوم میں سمجھا جاتا ہے وہ نام نہ لیں. اور آسان مثال بتاؤں, دیکھو اللہ نے عورت کا جو پردہ عورت پہ فرض کیا ہے, سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں ہے, ایسا ہی ہے نا. سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں. سگے بھائی کے سامنے عورت اپنی کلائیاں کھول سکتی ہے, اپنی پنڈلیاں کھول سکتی ہے, یعنی ان کا پردہ نہیں ہے. سر کے بال دکھا سکتی ہے, اس کا پردہ نہیں ہے. لیکن شریف خاندانوں میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے, اور شریعت نے بھی اس کو معیوب سمجھنے پر پابندی نہیں لگائی. کسی بھی اچھے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکی جو ہے نا وہ گھٹنوں تک اسکارف پہن کے بھائی کے سامنے آ کے بیٹھ جائے. اچھے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جوان بیٹی جب باپ کے سامنے بیٹھتی ہے تو سر پہ, بولو نا, دوپٹہ لیتی ہے, کیونکہ عرف میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. تو ادب کا تعلق کس سے ہے؟ کلچر سے, بہت حد تک کلچر سے ہے, بہت حد تک عرف سے ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی نیگیٹو کمنٹس کیے, اشکال کیا ہے کہ اچھا اگر کلچر ہی کو فالو کرنا ہے تو کتنی غلط رسومات ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں, پھر تو وہ سب حلال ہو جائیں گی. تو بھائی شریعت کے خلاف ہونا الگ بات ہے. اگر شریعت نے اس کو غلط قرار دیا ہے تو پھر ہم اس کو غلط کہیں گے, یا اس کے نتائج غلط نکل رہے ہیں تو بھی غلط کہیں گے. عورت اپنے شوہر کا نام لے یا نہ لے, شریعت نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں. بھائی لے بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لے سکتی. شریعت نے یہ کہا بھائی ادب کرو. کسی قوم میں ادب کے خلاف سمجھا جا رہا ہے تو وہ نام نہ لے, ادب کے خلاف نہیں سمجھا جا رہا تو وہ نام لے, کیونکہ اس میں برا نہیں سمجھا جائے گا اس کو. ہم اس کو اس لیے پروموٹ کرتے ہیں اس کلچر کو, نام لینے والے کو, کہ شریعت میں شوہر کا بہت احترام ہے جو آج کل ختم. تو ہم کہتے ہیں کچھ تھوڑے بہت تمیز آداب باقی رہ گئے, اس کو تو باقی رہنے دو, اس کی وجہ سے تھوڑا سا شوہر کا احترام رہے گا. یعنی جو نتائج اس پہ جو مرتب ہو رہے ہیں وہ اچھے مرتب ہو رہے ہیں, وہ برے مرتب نہیں ہو رہے, وہ ایسے نتائج مرتب ہو رہے ہیں جو شریعت چاہتی ہے. جیسے شریعت نے ابا کے سامنے بیٹی کو دوپٹہ لینے کا حکم نہیں دیا مگر پابندی بھی نہیں لگائی. تو جب دونوں راستے ہیں تو ہم کہیں گے شریعت کے مزاج سے زیادہ قریب کیا ہے, دوپٹہ لینا یا نہ لینا؟ لینا زیادہ مزاج کے قریب ہے. اس میں باپ کا احترام ہے, حیا ہے, اور شریعت معاشرے میں حیا کو فروغ دینا چاہتی ہے. تو جو چیز حیا کے زیادہ قریب ہوگی اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا, جو حیا سے دور ہوگی اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی, اور اس پر بخاری مسلم کے حوالے مانگنے والے پر جہالت کا فتویٰ لگایا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس پر یہ فتویٰ لگایا جائے گا کہ یہ کیا ہے, پاگل ہے. تو اور بہت ساری چیزیں اس بارے میں. تو جو عورتیں شوہر کا نام لیتی ہیں لیں, میں نے یہ تھوڑی کہا کہ گناہ مل رہا ہے یا ناجائز ہے. میں نے ادب, اگر کلچر اس کی اجازت نہیں دیتا تو ادب کیا ہے کہ نام نہ لے بھائی. اچھا مجھے یہ بات بتاؤ, بڑے بھائی کا نام لینا, کوئی آپ سے پوچھے کہ بڑا بھائی ہے 10 سال عمر میں آپ سے بڑا ہے, اس کو نام لے کے پکارنا, اگر یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا جاتا یا کسی بھی مفتی سے پوچھا جائے گا, وہ کیا کہے گا؟ نام سے پکارنا ادب کے خلاف ہے, بلکہ اس کو بھائی جان کہنا چاہیے.
بڑے بھیا کہنا چاہیے, یہی ہے نا. اب آپ کو حدیث میں تو آتا ہے کہ فلاں صحابی نے اپنے بڑے بھائی کا نام لیا ہے بھائی. عربی میں بڑے بھائی کے لیے کوئی بھائی جان جیسا لقب یا اس سے ملتا جلتا کوئی لقب ہمارے علم میں نہیں ہے, وہ تو نام لیتے تھے. اب آپ کہو کہ اس مفتی نے یہ کہا ہے کہ بڑے بھائی کا نام نہ لو, اور اس پر کوئی قرآن و حدیث کی حوالہ اس نے پیش نہیں کیا. یہ سب اندھے مقلد ہیں, یہ صرف اپنی دکانیں چمکانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو قرآن و حدیث بالکل بھی نہیں آتا. الحمدللہ آپ سے زیادہ اچھا آتا ہے اور آپ سے زیادہ اچھا سمجھ بھی سکتے ہیں اس کو. اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو نام سے نہ پکارے, کیونکہ شریعت میں چھوٹے بھائی کو حکم ہے کہ بڑے بھائی کا ادب کرے. کیسے کرے یہ شریعت نے نہیں بتایا. نام لینا بڑے بھائی کا ہمارے عرف میں ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے, بدتمیز سمجھا جاتا ہے. جو اپنے بڑے بھائی کو بولا ستار ذرا ادھر آنا, بات سننا کیا حال ہے, ستار ذرا پانی لے کر آنا, وہ بولے گا میں تیرا بھائی ہوں, تیرے باپ کی جگہ ہوں, تو آپ بولو گے بھائی جان بھیا, یہی کہیں گے نا. اس کے لیے بخاری مسلم کے حوالے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے لیے اتنے حوالے کی ضرورت ہوگی کہ چھوٹے پر بڑے کا احترام لازم ہے. احترام کا اسٹائل کیا ہوگا, یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا, یہ آپ کو بخاری مسلم نہیں بتائے گی, کیونکہ کلچر چینج ہوتا رہتا ہے ہر زمانے کے لحاظ سے. بڑی بہن کو لوگ کیا کہتے ہیں, نام سے پکارتے ہیں یا آپی آپا باجی کہتے ہیں؟ بخاری میں ہے کہیں کہ بڑی بہن کو نام سے نہ پکارو ہے بھائی؟ ارے بھائی کوئی بڑی بہن آپ سے 20 سال عمر میں بڑی ہو, آپ اس کو نام لے کے بلاؤ, بے ادبی ہے نا. آپ کیا بولو گے, آپی باجی, جو تمیز. اگر اچھا خاندان ہے بھائی, اگر نہیں ہے تو پھر میں معذرت چاہتا ہوں. اگر پھر آپ یہ بولو گے بخاری کی حوالہ دکھاؤ, اس کا مطلب آپ کے خاندان میں کوئی پرمپرا آپ کی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی کلچر ہے ہی نہیں. تو بڑے بھائی کو پشتو میں ورورا کہیں گے, ورورا جب بلائیں گے نا, ورور. اور اردو میں تو اور بڑے ادب تمیز ہیں. اردو میں تو پہلے تو بہت ہی ہوتا تھا, اب تو شارٹ ہوتا جا رہا ہے. اردو میں تو چھوٹی بیٹی کو دختر کہیں گے نا, وہ شادی کارڈ چھپے ہوئے ہوتے ہیں دیکھیں. اب تو نور چشمی کے علاوہ کوئی لفظ سمجھ میں ہی نہیں آتا. اس میں لکھا ہوتا ہے ہماری نور چشمی دخترے کی شادی فرزند انجمن سے قرار پائی ہے. ٹھیک ہے نا, آدمی کا تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو اردو میں تو اور ہوا کرتا. تو یہ ہر زبان کا کلچر ہے, ہر زبان کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے. دیکھو اردو میں کسی بڑے کو تم سے بات کرو گے بے ادبی ہے, انگلش میں یو کہو گے بے ادبی نہیں ہے. تو ہر زبان کا اپنا کلچر ہے, اس کے حساب سے بات ہوتی ہے. تو ایک اور بات تھی, ہاں رہا یہ مسئلہ کہ اگر کلچر ہی کو فالو کرنا ہے تو کلچر تو بہت جگہوں پہ غلط رہنمائی کرتا ہے, ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو بھائی اگر کلچر شریعت کے خلاف جا رہا ہے, شریعت نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ غلط ہے, پھر کلچر کو فالو نہیں کر سکتے. بعض دفعہ کلچر شریعت کے خلاف نہیں ہوتا, لیکن اس کلچر پہ جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے. مثال کے طور پر بارات کا کھانا, اب بیٹی کی شادی پہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے براہ راست. نبی نے کہیں منع نہیں کیا کہ بیٹی کی شادی کرو تو کھانا نہ کھلاؤ, لیکن کہیں ترغیب بھی نہیں دی ہے, بلکہ ولیمہ کیا ہے تو جو لڑکے والے کرتے ہیں. تو ہم بارات کو اس لیے نہیں منع کرتے کہ یہ بدعت ہے, بدعت تو وہ چیز ہوتی ہے جس کو دین سمجھ کے کیا جائے, اس لیے بھی منع نہیں کرتے کہ شریعت نے منع کیا. بھائی شریعت اس بارے میں خاموش ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایسی رسم ہے جس کے بارے میں شریعت خاموش. تو شریعت کسی چیز کے بارے میں اگر خاموش ہو اور وہ آپ کا کلچر ہو, آپ اس کو فالو کریں, کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن اس کو فالو کرنے میں نتائج اگر برے نکل رہے ہیں تو پھر اس کو فالو نہ کریں. کیونکہ بارات کے کھانے کے جو نتائج ہیں وہ کیا ہیں, برے ہیں. بیٹی کی شادی مشکل ہو گئی ہے, اور شریعت شادی کو کیا بناتی ہے, آسان. اس کو آسان رکھا ہے شریعت نے, اس لیے ہم اس سے کیا کریں گے, منع کریں گے. تو یہ تمہارے ذمے ہے, بتا رہا ہوں میں تو بیان کر کے بھول جاتا ہوں, پتہ نہیں کوئی ایسا کلپ آتا ہی نہیں مارکیٹ میں, پھر وہ الٹی چیزیں لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جاتی. تو اس لیے ادب یہی ہے کہ خواتین اپنے شوہر کا نام نہ لے لیں تو بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, نہ لیں تو اچھا ہے, اچھا لگے گا, اچھا کلچر پروموٹ ہوگا کہ بھئی شوہر, ان کے ہاں شوہروں سے تمیز سے بات کی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, کتنا اچھا سا
بول کے کتنا اچھا محسوس ہو رہا ہے یعنی اگر کوئی یہ ہو کہ یعنی کوئی یہ سن بھی لے کہ ان کے ہاں بیوی اپنے شوہر سے تمیز سے بات کرتی ہے, کہ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, یعنی قیامت کی نشانی لگ رہی ہے. آج کل جس اسٹائل میں, پھر بعض نے یہ بھی اصرار کیا کہ شوہر بھی تو بیوی کا نام لے سکتا ہے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے بڑا بھائی جب چھوٹے بھائی کا نام لے سکتا ہے تو چھوٹا بڑے کا نام, بھائی چھوٹے پر لازم ہے کہ وہ بڑے کا احترام کرے, تو شوہر پر لازم نہیں ہے کہ وہ بیوی کا احترام کرے, بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا احترام. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اچھا پھر کیا ذلیل کرے اس کو, تو ذلیل بھی نہ کرے, عزت دے, لیکن اس درجے کی عزت جتنی شوہر کی ہوتی ہے تو اسلام میں عورت کی اس سے ایک درجہ کم عزت ہے. بیوی کو بھی عزت دینی چاہیے, اس کا بھی احترام کرنا چاہیے, لیکن قرآن کے مطابق عورت کا درجہ شوہر سے ایک درجہ کم ہے. اس میں کیا حکمتیں ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اللہ نے بنا دیا یہ سسٹم. یہ نہیں کہ آپ توہین کرنا شروع کر دیں. میں بار بار بیان میں کہتا ہوں, ہم نے اپنے بزرگوں کو, اپنے علماء کو دیکھا ہے کہ اپنے گھر کی زوجہ کا بہت احترام سے نام لیا کرتے تھے, کوئی حاکمانہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے, اور یہ اسلام نہیں سکھایا ہے. کئی دفعہ میں نے بیان میں بتایا, ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جب گھر والوں سے کہتے تھے نا اپنی زوجہ سے کھانا لگا دو, تو یہ نہیں کہتے تھے کھانا لگا دو, کھانا لگوا دو. حالانکہ لگانا انہوں نے ہی ہے, لیکن کہتے تھے ایسا لب و لہجہ جیسے جس سے یہ جھلکے کہ یہ نوکرانی ہے. یہ لب و لہجہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ بیوی آپ کے پیرالل ہے, وہ آپ کی نوکرانی نہیں ہے. اس سے بوٹ پالش کروانا یہ برا کام ہے, بہت سخت. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا اس کے خلاف تھے. تو انہوں نے جتنا احترام کیا ہے نا اپنی زوجات کا, وہ عام پبلک تصور بھی نہیں کر سکتی. لیکن جب وہ کر رہے ہیں تو عورت پر لازم ہے کہ اس کو 2 سے ضرب دے کر اس سے زیادہ احترام کس کا کرے, شوہر کا کرے, مگر عورت اس سے ڈبل احترام کرے شوہر کا. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. تو اب ہم آگے چلتے ہیں, جو اصل بیان ہے ہمارا سورہ ملک پر. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے قرآن, اور بھائی کسی نے کوئی بھی سوال پوچھنا ہو, کسی کلپ پہ اعتراض ہو, بالکل بے تکلف ہو کے یہاں بیٹھ کر آپ پوچھا کریں. اس کے علاوہ کسی کو کوئی اشکال ہو, اعتراض ہو, یہ جو مجلس ہے نا یہ میری آپ لوگوں ہی کے لیے ہے. یہاں بیٹھ کے کچھ پوچھتے نہیں ہیں, پھر بعد میں میسیجز آتے رہتے ہیں واٹس ایپ پہ, جواب دیں. بھائی آپ کو میں نے موقع دیا یہاں بیٹھ کے, بار بار کہتا ہوں جو مرضی پوچھنا ہے آپ پوچھیں انشاءاللہ. مجھے نہیں جواب آئے گا تو میں بولوں گا نہیں آتا. بھائی یہ پوچھنے پہ مجھے انشاءاللہ غصہ نہیں آئے. کوئی آپ کے دماغ میں کنفیوژن ہو, اسلام پر کوئی اعتراض ہو کسی بھی قسم کا, قرآن پر خدا نہ خواستہ کوئی وسوسہ آ رہا ہو, اعتراض ہو, نبی پر ہو یا اسلام کے کسی حکم پر ہو, اس کی حکمت سمجھ میں نہ آ رہی ہو, کیا ہے بھائی یہ کیسا حکم ہے, تو کوئی بھی مسئلہ ہو نا آپ بلا تکلف, میری ذات پر بھی ہو تو مجھ سے پوچھیں بلا تکلف. تو سورہ ملک کی جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں, اللہ نے کیا فرمایا, اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ, جو ذات آسمانوں میں ہے, تم بالکل بے خوف ہو گئے کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش بھی کر سکتا ہے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ, فرمایا اگر میں یہ بارش کر دوں تو پتہ چل جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا. تو بھائی قرآن ہمیں ڈرا رہا ہے کس چیز سے, کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. آج ہم دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں, گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن, کیا یہ لوگ آسمان میں پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے پر پھیلا کے چلتے ہیں اور پھر کیسے اپنے پروں کو سمیٹتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن, بتاؤ رحمان کے علاوہ کون ہے کہ جب چاہتا ہے ان کے پروں کو پھیلا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے پروں کو یہ سمیٹ لیتے ہیں. پرندوں کا ایک بھرپور نظام ہے اس کائنات, اتنا عجیب سسٹم ہے پرندوں کا کہ اس پر ابھی تک ریسرچ ہوتی ہے اور وہ ریسرچ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. کیسے قطار بنا کے چلتے ہیں صف بستہ ہو کے. آج کل ایک مسئلہ, آج کل سوشل میڈیا پہ نا ایک چیز بہت وائرل ہو رہی ہے, وہ جو انڈیا کی جو اداکارہ ہے جس نے توبہ کی ہے, مسلمان اداکارہ ہے جس نے فلم انڈسٹری سے توبہ کر لی. وہ میں نے کسی کے ذمے لگایا کہ اس نے جتنے ٹویٹ کیے نا وہ سب کی فوٹو کاپیاں مجھے لا کے دو. میں انشاءاللہ وہ اس نے جتنی آیتیں کوٹ کی ہیں اور جتنے حوالے سنا ہے, بڑا خاندانی ٹویٹ کیا ہے اس نے, اور بتایا کہ کیسے میں گناہوں کے دلدل کی طرف جا رہی تھی.
اس کے وہ میں انشاءاللہ اس کے جو جتنے اس کے ٹویٹ ہیں نا ان کی فوٹو کاپی نکال کے ایک ایک پہ انشاءاللہ تبصرہ کریں گے, کیونکہ ایسے واقعات مارکیٹ میں شارٹ ہیں. ان سے پورے بھرپور طریقے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جب واقعہ سامنے آیا نا تو وہ قرآن مجید کی وہ آیت میرے سامنے آئی کہ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن. اللہ نے کیسا عجیب انداز سے خطاب کیا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بتاؤ کہ یہ جو قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے نا, اسی اللہ کی کتاب میں ہی تو لکھا ہے کہ بے حیائی منع ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی. دیکھو جو غیر مسلم ہے اس کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے, اسے نہیں پتا کہ فلم انڈسٹری میں کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا ہے. وہ اگر چھوڑے گا تو سوال ہوگا بھائی کیوں چھوڑوں, اس میں برائی کیا ہے. وہ اگر کرے گا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اچھا کام ہے, کہ وہ قیامت تک یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. کوئی کافر یہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ فلم انڈسٹری میں جانا, شوبز میں جانا یا بے حیائی کو فروغ دینا یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے. وہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ تو قرآن بتائے گا نا. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا, کیونکہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت آ جائے تو پھر انسان کے لیے سوچنے کا آپشن ختم. ورنہ قیامت تک بیٹھ کے مرغوں کی طرح لڑتے رہو, کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم عقل سے فیصلہ کرتے ہیں. میں نے نا وہ جب مجھے پتا چلا تو وہ لوگوں نے بھی کلپ بھیجے, تو میں نے جو انڈیا کی جو نیوز چینل ہیں یا انڈیا کی جو پروگرام ہوتے ہیں نا, جو ٹاک شو ہوتے ہیں, ان کو میں نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا کہ اس پہ انڈیا کے جو چینل ہیں وہ اس اداکارہ کی توبہ پر کیا ری ایکٹ کر رہے ہیں. تو بڑے خطرناک قسم کے ری ایکشن, چیخ رہے ہیں نا بہت زیادہ, یہ کیا ہو گیا, یہ یعنی یہ اسلام کے منافی کیسے ہو گیا, اور کیا مطلب جو بالی ووڈ میں کام کر رہے ہیں وہ کیا برے لوگ ہیں, یعنی وہ کیا خدا کے قریب نہیں ہو سکتے, وہ بھی تو لوگوں کو ایک انٹرٹین کر رہے ہیں, لوگوں کی ٹینشن ختم کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میرے ذہن میں بار بار یہ بات آئی, میں نے کہا لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ دیکھو یہ قیامت تک نہیں فیصلہ کر سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا, یہ نہیں فیصلہ. ان کے پاس کوئی کسوٹی نہیں ہے, کوئی معیار ہی نہیں ہے. کسی نے یہ تبصرہ کیا, کسی اینکر نے, کہ اگر یہ فحش فلمیں بناتی تو ہم اس پہ کہہ سکتے تھے کہ یہ برا کام ہے. یہ تو ایک بالی ووڈ میں کوئی فحش فلمیں تو نہیں بنا رہی تھی. تو بھئی سوال پیدا ہوتا ہے اگر فحش بنا رہی ہوتی تو بھی اس میں دو رائے ہو جاتی ہیں کہ برا ہے, یا جو فحش فلمیں بنانے والے لوگ ہیں وہ اپنے کام کو برا سمجھ کے تھوڑی بناتے ہیں, ان کے پاس 100 دلائل ہیں, وہ 100 دلائل دے دیں گے, اور آپ دلائل کی دنیا میں ان کا جواب عقلی دلائل کی بات نہیں دے سکتے. وہ کہیں گے بھائی ہم لوگوں کو جو ہے نا اسٹریس ختم کر رہے ہیں, لوگوں کی ٹینشن ختم کر رہے ہیں. تو وہ دلائل دینے کو تو کسی بھی چیز کے دلائل دے دو. یہ جو گوروں کے ہاں قانون پاس ہو گیا گے سیکس کا, اس کو الاؤ کر دیا, تو دلائل نہیں کیا ان کے پاس, اسمبلیوں میں دلائل سے ہی تو بحث ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا اس میں خرابی کیا ہے, تو لا کا حصہ بنا دیا انہوں نے. تبھی تو قرآن بار بار پکار کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم اسلام کو فالو نہیں کرو گے تو تمہاری مثال ان اندھیروں کی طرح ہے. کیسی خوبصورت مثال دی اللہ نے سورہ نور میں. دیکھو نام کیا ہے سورت کا, سورہ نور, روشنی. اللہ بتا رہے ہیں اس میں تمہیں روشنی ملے گی کہ سیدھا راستہ کیا ہے. تو اس میں اللہ نے مثال کیا دی, اندھیرے کی. ہے بھائی عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے. نام ہے سورت کا روشنی اور اس میں مثال دی جا رہی ہے اندھیرے کی. کیوں؟ اس لیے کہ عربی کا مقولہ ہے تعرف الاشیاء بالازداد, کسی چیز کو پہچاننا ہو تو اس کی اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے. ہائے ہائے کیسے دل میں بات اتاروں یار, خدا کی قسم بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے یہ آیتیں پڑھتے ہوئے. کاش آپ کو سنتے ہوئے وہ مزہ آنا شروع ہو جائے مجھے, کیونکہ اطمینان ہوتا ہے نا قرآن پہ. کیسی قرآن میں دیکھ, سورت کا نام کیا ہے بھائی, ابھی تو بتایا ہے. سورت کا نام کیا ہے, نور. نور کسے کہتے ہیں, لائٹ, روشنی. مثال کس کی دی جا رہی ہے اس میں, اندھیروں کی. صرف اندھیرے نہیں, اندھیروں کی. اس میں اللہ نے بتا دیا, یہ اس اصول کے تحت اللہ نے ایسا کیا کہ جب کسی چیز کو پہچاننا ہو نا تو اس کے اپوزٹ سے بہت اچھی طرح سے پہچان لیا جاتا ہے. آپ کسی کو بتاؤ کہ بھئی روشنی ہمارے لیے اتنی ضروری ہے, جب روشنی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے یہاں کھڈا ہے, یہاں پہاڑ ہے, یہاں انڈا موڑ ہے, یہاں گولے گنڈے والا ہے بھئی, یہاں چمونی آپا کا گھر ہے. یہ سب چیزیں ہمیں کس سے پتہ چلتی ہیں,
اگر اندھیرا ہوگا تو بیٹا تم تو ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. اب کسی نے روشنی اور اندھیرا نہیں دیکھو, مریخ سے آیا نیا نیا تازہ تازہ, مریخ سے آیا ہے, اس کو نہیں پتا روشنی کیا ہوتی ہے. ویسے تو مریخ پہ بھی ہوتی ہے, لیکن ایک فرضی مثال دینے میں گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی ٹیکس نہیں لگا. اگر مثال غلط بھی ہو, یعنی غلط سے مراد فرضی بھی ہو, بات اس سے جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ صحیح ہو, تو مثال دینے میں کوئی حرج نہیں. تو اس نے کبھی اندھیرا اور روشنی دیکھی نہیں, اس کو اب آپ بتا رہے ہیں بیٹا یہ جو روشنی ہے نا یہ بڑی نعمت ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو آپ ایسا کریں کہ روشنی کے تمام وسائل اور ذرائع بند کر دیں, اس کو اندھیرے میں چھوڑ دیں, تو اس کو روشنی کا نعمت ہونا سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہے بھائی, کہے گا یار واقعی روشنی بہت بڑی, گولے گنڈے والی گولے گنڈے کی دکان تو دور کی بات ہے, اب تو مجھے یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ اگلا قدم رکھنا کہاں ہے, یہاں رکھنا ہے, یہاں رکھنا ہے, یہاں رکھنا ہے, یہاں. وہ ڈیبیٹ کرے گا, بحث کرے گا. کچھ لوگ کہیں گے آگے چل, دلائل سے انبار لگا دیں گے, کچھ کہیں گے نہیں بھائی ادھر کو رخ کر کے چل, کچھ کہیں گے ادھر کو چل, کچھ کہیں گے ادھر کو چل. وہ خودکشی کے خیالات آئیں گے کہ نہیں آئیں گے اس کو؟ تو روشنی کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہو تو کس سے پتہ چلتی ہے؟ اندھیروں سے. لائٹ جاتی ہے تو لوڈ شیڈنگ, پھر کے ای ایس سی والوں کی قدر ہوتی ہے نا, وہ پھر بھی اس لیے نہیں ہوتی کہ لائٹ لے کے وہ جاتے ہیں. تو جب لائٹ جاتی ہے, لائٹ آف ہوتی ہے, پھر جب آتی ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے انسان, ہے نا. امریکہ والوں کو کیا پتا کہ بجلی کتنی بڑی نعمت ہے, لندن والوں کو کیا پتا میرے بھائی, یہ تو ہمیں پتا ہے پاکستانیوں کو کہ بجلی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, کیونکہ ہم اندھیروں میں ڈوبتے ہیں. تو اب قرآن مثال دے رہا ہے سورہ نور میں, بڑی خاندانی مثال دی ہے خدا کی قسم. یہ جو میں نے ان کی بہت ساری ٹاک دیکھی نا, ان لوگوں کے تبصرے دیکھے, تو مجھے وہ آیت سورہ نور کی بار بار یاد آتی رہی کہ یہ قیامت تک مرغوں کی طرح لڑتے رہیں گے, ان کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ اس اداکارہ نے غلط کیا یا صحیح کیا. ان کو یہ نہیں سمجھ سکتے, یہ اپنے بارے میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. ایک تو انسان کسی کام کو کر رہا ہو غلط سمجھ کے, چرس پیتا ہے, ہیروئن پیتا ہے, غلط سمجھ کے پیتا ہے, وہ احساس ندامت رہے گا, اس کو یہ خیال رہے گا یار اس کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن ایک آدمی اتنا کنفیوز ہو, اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چرس ہیروئن بری چیز ہے یا اچھی چیز, وہ تو پاگل ہو جائے گا نا تھوڑے دنوں میں کہ یار یہ کیا اس کا فائدہ ہے نقصان ہے پتہ ہی نہیں چل رہا اس کو. تو اللہ نے سورہ نور میں مثال دی ہے اندھیروں کی. فرمایا کہ جن کے پاس قرآن نہیں ہے نا, اسلام نہیں ہے, ساری دنیا کے سارے انسان کو قرآن نے ایک لائن میں کھڑا کر دیا ہے. کہا کہ یہ ایسے اندھیرے میں ہیں, ایسے اندھیرے میں, ان کو یہ نہیں پتا کہ اگلا قدم ہم نے کہاں. ان کی کوئی منزل نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے, غلط چیزوں کو ویژن بناتے ہیں, اور ایسی غلط چیز کو ویژن بنائیں گے جس پر اس کے صحیح ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ساری زندگی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں سکون کی تلاش میں, منزل کی تلاش میں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ منزل ہے کہاں. تو قرآن نے کیا خوبصورت مثال دی سورہ نور میں. اللہ نے فرمایا والذین کفروا او کظلمات فی بحر اللجی, پہلی دو مثالیں دی ہیں. پہلی مثال کیا دی کہ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. پہلے میں دوسری مثال دے دوں, پھر پہلی مثال زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. فرمایا کہ ان کی مثال ہے کظلمات, بہت سارے اندھیرے, بہت سارے, ایک اندھیرا نہیں ہے, بہت سارے. حالانکہ اندھیرا تو ایک ہی ہوتا ہے نا, لیکن بلاغت قرآن کی ان کی گمراہی کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ظلمات, بہت سارے اندھیرے. کون کون سے؟ فی بحرن, سمندر کی تہہ کا اندھیرا. آپ جب سمندر کی بہت زیادہ گہرائی میں جائیں تو وہاں اندھیرا ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو؟ نہیں تو میں نے بتا دیا, ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. ہم لوگ وہ جب چھوڑے یار پھر موضوع نہ چینج ہو جائے. وہ چھوٹے بچے نا شو بہت مارتے ہیں. ہم جب سوئمنگ سیکھتے تھے بچپن میں, تو جیسے بچے آپس میں سکھا رہے ہوتے ہیں نا, یوں کرو اب ٹانگ کو یوں کرو, تو ہم بھی ایسے. تو اب کوئی صحیح کرے گا تو دوسرا بار بار کہتی ہے میں نے بتایا ہے, یہ جو یہ ایسے کر رہے ہیں نا یہ کس نے بتایا ہے. تو بچوں کو یہ بڑا شوق ہوتا ہے شو مارنے کا. تو میں گھر میں بچے ہیں الحمدللہ وہ اس طرح کی شو مارتے رہتے ہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سمندر کی تہ میں, سمندر کی بہت جب گہرائی ہوتی ہے نا تو اس میں اندھیرا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایک شخص سمندر کی تہ میں ہے. یہاں بھی آپ اشکال کر سکتے ہیں کہ سمندر کی تہ میں تو
بندہ زندگی نہیں رہ سکتا تو مثال ہی غلط ہے. تو یہ بھی قرآن فرضی مثال دے رہا ہے. تو اس پہ جو لوگ مجھ پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ کمنٹس کرتے ہیں نا, فرضی مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں, تو ان کے بھی جواب ہے اس میں کہ قرآن خود فرضی مثالوں سے بات سمجھاتا ہے. عقل مند آدمی کیڑے نکالتا رہتا ہے بیٹھ کے, اور سمجھدار لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ قرآن اس سے کیا سمجھانا چاہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو کیڑے نکالنے والے ہوتے ہیں نا, ان کا دنیا میں کوئی علاج نہیں. ایسا کوئی اسپرے ابھی تک ایجاد ہوا نہیں ہے. چھپکلی مر جاتی ہے اسپرے سے, ٹھیک ہے نا, چھپکلیوں کے اسپرے آ گئے, چوہوں کے آ گئے, لیکن اس قسم کے جراثیم جس میں ہوں گے, میرے معلومات کے مطابق ابھی تک اس کا اسپرے ایجاد نہیں ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا سمندر کی تہ کا اندھیرا, ایک شخص کھڑا ہوا سمندر کی تہ میں, فی بحر لجی, پھر سمندر بھی ایسا کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا, اور زیادہ اندھیرا ہوگا اس میں کیونکہ لہریں چڑھی ہوئی ہیں. یغشاہ موجن, پھر اس میں بڑی بڑی موجیں ہیں, من فوقہ موج, اور موج کے اوپر بھی کیا ہے, موج, یعنی لہر کے اوپر بھی لہر ہے. یعنی جتنا گہرا ہو سکتا ہے وہ ہو گیا. پانی کی وجہ سے نا اندھیرا ہو جاتا ہے. من فوقہ سحاب, اور پھر اس کے اوپر بادل بھی ہیں, کوئی روشنی کے پہنچنے کا راستہ نہیں ہے. اب قرآن کی اس مثال کو دیکھو, اللہ فرماتے ہیں ایسے اندھیرے ہیں کہ اس کو بیچارے کو نظر آنا تو دور کی بات, اذا اخرج یدہ, جب وہ اپنا ہاتھ نکال کے دیکھتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے لم یکد یراہ, یہ نہیں کہہ رہا لم یراہ نہیں دیکھ پاتا, نہ یہ نہیں کہا, لم یکد یراہ, اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے وہ. یہاں بھی بلاغت, قرآن ہاتھ کی مثال دے رہا ہے. بھائی قرآن یہ بھی کہہ سکتا ہے سمندر کی تہ میں اتنا اندھیرا کہ کوئی درخت کوئی مچھلی اس کو نظر نہیں آ رہی, زمین نظر نہیں آ رہی. مثال کس کی دی جا رہی ہے؟ ہاتھ کی. اس لیے کہ اپنا ہاتھ ایسی چیز ہے, نظر جتنی بھی کمزور ہو, ہاتھ کو آگے اور پیچھے کر کے ایڈجسٹ کر کے اس کو دیکھنا. بولو نا یار, بول تو لیا کرو, اللہ اتنا جوش میں آیا ہوا ہوں میں, اب پھر بھی ایسے پھیکے پھیکے کر کے بیٹھے ہوئے ہو یار. بھائی ہاتھ ایک ایسی, یہ خدا کا کلام نہیں تو اور کس کا کلام ہے؟ کوئی امی 1400 سال پہلے, جب نہ کوئی یونیورسٹی ہو, نہ کوئی تعلیمی نظام ہو, چند لوگ الف با تا لکھنا پڑھنا جانتے ہوں, اور جس پر نازل ہو رہا ہے وہ الف با تا بھی نہیں جانتا, وہ ایسی مثال دے رہا ہے کہ اس سے بہتر مثال کسی کی گمراہی کو سمجھانے کے لیے, یعنی کسی کی گمراہی کو سمجھانے کے لیے اس سے بہتر مثال دینا ممکن ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہے ایک بحری جہاز کا انگریز کپتان تھا, اس نے جب یہ مثال سورہ نور میں پڑھی, انگلش میں اس نے قرآن پڑھا, یہ مثال پڑھی, اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز اے گریٹ رائٹر, یہ بڑا ادیب تھا. یہ کہہ رہے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا اس کے عربی ادب سے بڑا متاثر ہوا کہ یہ بڑا گریٹ رائٹر تھا, اس نے تو بہت کتابیں لکھی ہوں گی. کہہ رہے پھر میں جب تحقیق کی مجھے پتا چلا کہ یہ الف اور با کا فرق نہیں جانتے تھے. کہہ رہے میں نے کہا یار یہ ان کی مثال نہیں ہو سکتی, یہ ان کی بنائی بھی, کیونکہ وہ کافر تھا نا, اس پہ وہ بھگت رہا تھا اپنے اوپر یہ سب چیزیں. ارے جو بھگتتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مثال اس کے حالات کو کیسے بہترین انداز سے ڈیفائن کر. خدا کی قسم ہم بڑے خوش قسمت ہیں, ہم اگر پورے سیدھے راستے پر نہیں بھی ہیں تو ہمیں کم از کم پتا ہے کہ کتنے آڑے ترچھے چل رہے ہیں اور کتنے منزل کی طرف چل رہے ہیں. یہ تو پتا ہے نا ہمیں کم از کم. جو تھوڑا بہت آڑے ترچھے ہیں وہ توبہ طائب کر کے اللہ کو منانے کے, کیونکہ اس میں بھی ہمیں منزل بتا دی, بھائی گناہ ہو جائے تو توبہ کر کے اللہ کو مناؤ. اس میں بھی ہمیں پتا ہے کہ اگر غلط راستے پر ہوں گے تو کیا کرنا ہے. کافر کو یہ بھی نہیں پتا کہ غلط راستے پر ہوں گے تو اس کا کیا حل ہے. ایک آدمی وہ ہے جس کو پتا ہے میں بیمار ہوں, ایک تو وہ ہے جو پورا صحت مند ہے, ایک وہ ہے جو بیمار ہے لیکن اس کو پتا ہے بیماری کا علاج کہاں پہ ہوگا, اور ایک وہ ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ میں بیمار ہوں یا نہیں ہوں, اگر ہوں تو اس کا علاج کیا ہے. کون کنفیوژن میں ہوگا؟ یہ تیسرا پاگل ہو جائے گا نا تھوڑے دنوں میں. تو کتنی بڑی نعمت ہے اسلام, ہمیں پتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا, ان کو نہیں پتا. یہ کلچر کے ہاتھوں غلام بن چکے ہیں, کلچر ان کو غلط رخ پہ لے کے جا رہے ہیں جہنم کی آگ کی طرف, دنیا میں بھی بے سکونی اور آخرت کی بھی بے سکونی. اور یہ عیاشیاں پھر بڑھاپے میں کیا ہو جاتی ہیں, ختم. اداکاروں کا حال دیکھو بڑھاپے میں جا کے. تو اللہ نے کیا مثال دی,
کہ اذا اخرج یدہ، جب وہ اپنا ہاتھ نکال کے دیکھتے ہیں، لم یکد یراہا، قریب بھی نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے، اتنا اندھیرا کہ نہ، ہاتھ تو ایسی چیز ہے آپ کی قریب کی نظر کمزور ہے، دور کر لو، دور کی کمزور ہے قریب کر لو، کسی بھی طرح سے یوں کر کے، اللہ فرماتے ہیں اس کا بھی امکان نہیں ہے. تو ایسے لوگ ظاہر ہے میڈیا پہ جب ٹاک کریں گے، باتیں کریں گے، تو ہوائی پھینکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تو پھینکتے رہیں گے. وہ کہیں گے ناچنے میں کیا جا رہا ہے، ایک لڑکی اگر آدھے کپڑوں میں ناچتی ہے تو کیا برائی ہے اس طرح بھی کہ بھی پھر اس میں تبصرے تھے کہ اگر کوئی لڑکی آدھے کپڑے پہن کے جاتی ہے تو وہ بری نہیں ہے، برا وہ ہے جو اس کو گندی نظروں سے دیکھ رہا ہے. تو اس کا اصل جواب یہ ہے کہ میں مانتا ہوں کہ وہ برا ہے جو گندی نظروں سے دیکھ رہا ہے، لیکن جو اس دکھانے کا انتظام کر رہی ہے کیا وہ بری نہیں ہے؟ اور اگر آدھے کپڑے پہننا برا نہیں ہے تو پھر پونے بھی برا نہیں ہونا چاہیے. کیوں بھائی؟ پھر آدھے کا کیا مطلب؟ پھر پونے کپڑے، پونے سمجھتے ہو 25% کپڑے ہونے چاہیے، باقی کپڑے نہیں ہونے چاہیے. اور پھر 25% میں بھی یہی ہوگا. پھر ہم کہتے ہیں کپڑوں کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی عورت اگر بالکل بغیر کپڑوں کے جا رہی ہے تو بری وہ نہیں ہے، برا وہ ہے جو اس کو گندی نظروں سے بولو بھائی وہ بھی برا ہے جو گندی نظروں سے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ بھی بری ہے جو اس کا انتظام کر رہی ہے. مرد آدھے کپڑوں میں جائے کوئی گندی نظروں سے نہیں دیکھتا، اس لیے کہ وہ اس میں اللہ نے یہ چیز نہیں رکھی ہے. اگر عورت جائے گی تو سب اس کی طرف دیکھیں گے، یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اگر وہ پورا لباس نہیں پہنے گی تو گندے لوگوں کی گندی نظریں اس پہ پڑ سکتی ہیں. لہذا جو گندی نظریں ڈالے گا وہ بھی برا ہے، جو اس کا انتظام کر رہی ہے وہ بھی بری ہے. یہ چیز ان لوگوں کو سمجھ میں، یہ جو لبرل لوگ ہیں ان کی سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آتی، اس لیے کہ آخرت کا خوف نہیں ہے. حساب اگر جواب دہی کا خوف ہوتا نا پھر یہ باتیں نہیں کرتے. خوف نہیں ہے ان کو، وہ سمجھتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے تو لائف کو کیا کرو، انجوائے کرو. جو غلط چیز معاشرے میں پروموٹ، بے حیائی کا ایک طوفان ہے جو معاشرے میں آ چکا ہے. قرآن نے ہمیں بتا دیا ان اللہ لا یامر بالفحشاء، ہمارے پاس اس پہ بحث کرنے کا آپشن ہی نہیں چھوڑا. قرآن کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں، پہلے اللہ نے اپنا تعارف کروایا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. بلکہ اللہ نے سوال کیا، بتاؤ اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے نہیں. ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں بھائی کوئی مسائل میں پھنس جائیں، اللہ کی کسی مسئلے میں نہیں پھنستا، وہ تو کائنات کو بنانے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ سچ کون بولے گا؟ تو اللہ نے کیا سچ بولا؟ ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. ہر وہ چیز جو بے حیائی ہے، فحاشی ہے، اللہ اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے عورت آدھے کپڑوں میں جا رہی ہے اور لوگ کہیں اس کو دیکھنے والے برے ہیں، ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہیروئن لے کے جا رہا ہو، چرس اور ہیروئن ہے بھائی. اب لوگ کہیں جو اس سے ہیروئن خرید کے پیے گا وہ خود اپنا ذاتی عمل ہے، برا کر رہا ہے. بھائی جو اس برائی کو پروموٹ کر رہا ہے، جو اس برائی کا ذریعہ بن رہا ہے، وہ بھی برا ہے یا نہیں؟ کیوں حکومت چھاپے مارتی ہے جس کی جیب سے ہیروئن نکلی پکڑ لو؟ بہت سے لوگوں کی جیب سے ہیروئن نکلتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں پیتے بھائی، ہم تو نہیں پیتے. بھائی آپ پیتے نہیں ہیں لیکن پلانے کا پورا آپ زنا نہیں کرتے، مگر جو عورت ادھورے کپڑے پہن کے نکلتی ہے وہ زنا کا پورا انتظام کر رہی ہے، وہ مردوں کی شہوتوں کو بھڑکا رہی ہے. جب یہ شہوت بھڑکے گی تو ظاہر ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تقویٰ ہو بچ جاتے ہیں، بہت سے لوگ برائی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں. تو یہ جو فلمیں ہیں یہ اس برائی کو کیا کر رہی ہیں؟ پروموٹ. کچھ اس میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، ابا کے حقوق سکھا دی، اماں کے حقوق سکھا دی، 2-4 چیزیں سکھا دی. وہ تو ہر برائی میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. اب میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا نا کہ فنکار اداکار جو ہیں زیادہ تر یہ حقوق پورے نہیں کرتے. اپنے گھروں کے حالات دیکھو، ان کے میں ریلیشن نہیں ہوتا ان کا اچھا. تو اس پہ کسی نے کہا ایک فلمی اداکار ہے، وہ تو اپنی ماں کی بڑی خدمت کی تھی انہوں نے حج کے موقع پر. اگر انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی تھی وہ فلم انڈسٹری سے نہیں سیکھی انہوں نے، وہ اپنے باپ دادا سے سیکھی ہے، یا اسلام کی برکت سے، یا کلچر کی وجہ سے. تو یہ چیزیں تو تباہ کر رہی ہیں. دوسری مثال قرآن نے اور بڑی پیاری مثال دی، فرمایا کا ساراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. یہ بڑی خاندانی مثال ہے. فرمایا ایک سراب ہے نا، آپ جب سفر کرتے ہیں آپ کو دور پانی نظر آتا ہے سڑک پہ یا ریت پہ. جس کو پیاس لگ رہی ہو اور جس نے کبھی سفر نہ کیا ہو، پہلی دفعہ نکلا ہو اور پیاس بھی لگ رہی ہو،
وہ خوش ہو جائے گا, اس کو کیا سمجھے گا؟ پانی. لیکن جیسے جیسے اس کے قریب آئے گا پانی اسی اسپیڈ سے اس سے دور ہوتا چلا جائے گا. فرمایا ان غیر مسلموں کی, یہ جو لبرل لوگ جو اسلام کو فالو نہیں کرتے, ان کی مثال بھی ایسے ہے. یہ ایک چیز کو منزل بناتے ہیں کہ ہم یہاں تک ہم نے پہنچنا ہے, لیکن جیسے جیسے اس کے قریب ہوتے ہیں وہ منزل بھی اسی حساب سے دور ہوتی چلی جاتی ہے. یہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. کیسی پیاری مثال ہے یا نہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی یہ تو منزل تک پہنچتے ہیں. کسی اداکار نے سوچا تھا میری فلم ہٹ ہو جائے گی, میرا یہ ہدف ہے کہ میں سب سے بڑا اسٹار بن جاؤں گا, تو وہ تو بن گیا. بھائی سب سے بڑے اسٹار بننے سے اس کا کیا مقصد تھا؟ عزت تھی نا, اور دولت تھی. تو دولت کی جس بلندی تک وہ پہنچا ہے, تو جب وہاں پہنچے گا تو اس کا ہدف اس سے زیادہ بلندی بن چکی ہوگی. اس پر وہ راضی نہیں ہوگا کہ اب بس یہی ہے. موت تک اسی ہدف کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جائے گا اور بالآخر مر جائے گا. جتنے مرے ہوئے ہیں ان سے آپ زندہ کر کے پوچھیں کہ کیا تم جو ہدف لے کر آئے تھے پا لیا؟ وہ کہیں گے پانے سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہم. تو تھکا دینے والا راستہ ہے یہ. تو اللہ کرے جو آئی ہے دین کی طرف, اللہ اس کو استقامت عطا فرمائے, اور یہ جو ہماری مسلمان اداکار آئے ہیں ان کو اس کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کیونکہ اس پر یہ الزام نہیں لگ سکتا جو بڑھاپے میں آتا ہے نا اداکار. ابھی پشتو فلم کے کوئی اداکار تھے, وہ بوڑھے ہو گئے تھے, انہوں نے فلم انڈسٹری سے توبہ کر لی. تو مجھے کسی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا ابے یہ بڑھاپے میں تو ویسے ہی ساری عیاشی تو کر لی نا, اب بڑھاپے میں آ گئے اس طرف, یہ کون سا, یہ تو شو مارنے کے لیے. میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہوتا. بڑھاپے میں آنا بھی, اول تو جب اللہ توبہ قبول کر رہا ہے بوڑھے کی بھی, تو تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ بعض لوگوں کو اس پہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جنت میں کیوں جا رہا ہے. بھائی یہ تکلیف یہ تھی کہ اس نے پوری زندگی تو فلموں میں گزار دیا عیاشی کرتے ہوئے, اب جب بوڑھا ہو گیا تو اب توبہ کر کے دین پر آ رہا ہے, تو یہ تو جنت میں چلے جائے گا بھائی, تو یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے. تو میں نے کہا جب اللہ توبہ کر رہا ہے, توبہ قبول کر رہا ہے, تو آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ قربانی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے نا اس میں ہوس بڑھتی ہے. یہ جو اداکار جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کا دل اسی طرح چاہتا ہے کہ اسی طرح ہیرو بن کے آئیں. نہیں آ سکتے تو چلو دادا بن کے آ جائیں, ہیرو کے ماموں بن کے آ جائیں, کچھ تو بن کے آئیں. توبہ کرنا بڑا مشکل. یہی وجہ ہے کہ جوان لوگوں میں توبہ کا ریشو زیادہ ہے, بوڑھوں میں توبہ کا ریشو کم ہے. جوانی میں جیسے گناہ کی طاقت بہت ہوتی ہے, توبہ بھی ایک نیکی ہے. نیکی کے لیے بھی پاور چاہیے, کانفیڈنس چاہیے, حوصلہ چاہیے. تو وہ حوصلہ بھی جوانی میں زیادہ ہوتا ہے. بڑھاپے میں گناہ کی طاقت بھی کم, ساتھ ساتھ توبہ کی طاقت بھی کیا ہو جاتی ہے, کیونکہ توبہ نام ہے قوت ارادی کا. کیا آپ ارادہ کر لیں اب نہیں, تو یہ ارادہ بڑا مشکل ہوتا ہے بڑھاپے میں. کیا ہو گیا بھائی, نہیں سمجھ میں آ رہا تو میں چلا جاتا ہوں. تو یہ جو بڑھاپے میں آتے ہیں نا وہ بھی پورے مسلمان ہی ہوتے ہیں, اور اللہ ان کی بھی توبہ پورے طریقے سے قبول کرتا ہے, اور آنا ان کو اپریشیٹ کیا کریں. لیکن اس اداکارہ پر یہ بھی الزام نہیں لگایا جا سکتا, اس نے تو اپنی بلندیوں پہ جاتے ہوئے توبہ کی اور تمام لوگوں کو سبق دے دیا کہ بھائی جو اپنی سینس استعمال کرے گا, جو عقل استعمال کرے گا, جو اپنے خالق اور مخلوق کے رشتے کو پہچانے گا, اس کا یہی فیصلہ ہوگا جو میرا ہے. اور جو خواہشات کا غلام بن کے زندگی گزارے گا وہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتا رہے گا. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ رشتہ انسانیت کا رشتہ بہت اچھا ہے, لیکن خالق کا رشتہ سب سے پہلے, کیونکہ اللہ سے ہمارا جو ریلیشن ہے وہ خالق اور مخلوق والا ہے. اس نے ہمیں بنایا ہے, باقیوں نے ہمیں بنایا نہیں ہے. باقی یا تو آپ کے کلیگ ہوگے, یا آپ کا کوئی پڑوسی ہوگا, یا آپ کا کوئی فرینڈ ہوگا. یہ فرینڈ شپ کا رشتہ یا رشتہ داری والا رشتہ یہ اللہ اور مخلوق والے رشتے سے کم ہے. جس نے بنایا وہ سب سے پہلے اس بات کے لائق ہے کہ اس کو فالو کیا جائے, اور اس نے صاف کہہ دیا وہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. تو یہ بہت بڑا پیغام اس نے دے دیا ان تمام نوجوان لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی عیاشی کی طرف جانے لگتے ہیں. میں نے مثال دی تھی نا سعید انور صاحب کی, بہترین کھلاڑی ہو کے انہوں نے اس ٹائم پہ توبہ کی جب وہ شہرت کی بلندیوں کو,
اور آج پوری دنیا میں الحمدللہ تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں. کتنا اچھا کام اللہ ان سے لے رہا ہے. اور میں سعید انور صاحب کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ خاندانی توبہ کی ہے, خاندانی توبہ. بہت سو نے توبہ کی مگر تھوڑا سا, جیسے ایک آدمی سگریٹ سے توبہ کرے, چرس سے توبہ کرے, لیکن کبھی کبھار کسی کو دیکھا تھوڑا سا یار لگانے میں کبھی کبھار ٹھیک ہے نا, تو اس طرح کی بھی توبہ ہوتی ہے کہ یار اب چرسی تو نہیں کہلائیں گے لیکن ایک دو سٹے لگا لیتے ہیں. میں کوئی خدا نخواستہ کھلاڑیوں کو چرسیوں سے تشبیہ نہیں دے رہا بھائی, کہیں یہ نہ سمجھے میرے بیان سے یہ نکال دیں کہ اس نے تشبیہ کس سے دی ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, کھلاڑی چرسی نہیں ہوتے, جو ہوتے ہیں تو وہ چرسی خود سے ہوتے ہیں, کھیل کی وجہ سے نہیں ہوتے. تو سعید انور صاحب نے توبہ کی, پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں تبلیغ کے لیے. یہ سب چیزیں اللہ کے بینک میں جمع ہو رہی ہیں. وہ کرکٹ کے چوکے اور چھکے وہ صرف دنیا کے ریکارڈ میں جمع ہو رہے تھے. کرکٹ کے ریکارڈ تو صدیوں تک یاد رکھے جاتے ہیں. سوالات کیے جاتے ہیں نا کہ بھئی وہ آپ بتائیں وہ 1901 میں کس نے چھکا مارا تھا, تو بعض پاگل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو یہ ساری معلومات پہلے سے لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بتاتے ہیں 1901 میں فلاں نے چھکا مارا, یہ موٹر سائیکل آپ کی ہوئی, یہ ہوتا ہے نا. اور جی اچھا بتاؤ 1955 میں وہ جو آخری گیند پہ کس نے چوکا مارا تھا. تو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پاگل ہوتے ہیں جن کو صرف نالج جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نالج کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں. آج کل یہ بھی ایک بڑی بدعت ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس معلومات زیادہ ہوں وہ بہت پہنچا ہوا ہے. صرف نالج کے اکٹھا کرنے کو کمال سمجھا جاتا ہے. یاد رکھو صرف علم کا جمع ہو جانا یہ کمال نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. خام خمیں کھلاڑیوں کے پوری ڈیٹ آف برتھ اور فلاں نے چوکا مارا تو فلاں نے چھک, اس کا آپ کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. جنرل نالج کے لیے وہ چیزیں سیکھو جن کا عملی زندگی سے تعلق ہے. وہ ایک آدمی کسی کے پاس گیا, بولے تیری بیوی کیسی ہے دیکھنے میں. اس کو غصہ ہے, تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہہ رہے جنرل نالج کے لیے, بہت ساری نالج میں نے جمع کر کے رکھی ہوئی تھی, تیری بیوی کے بارے میں مجھے ابھی تک معلومات. تو یہ نالج اچھی ہے بھائی. تو اب وہ چوکے چھکوں کی پوری پوری رپورٹیں معلوم ہوتی ہیں, وہ ورلڈ کپ فلانے. ہمیں تو الحمدللہ ہم نے بھی کرکٹ بہت کھیلا ہے, لیکن جب ہم نے توبہ کی, کھیلنے سے نہیں, کھیلتے تو ابھی بھی ہیں, دیکھنے سے جب توبہ کی تو ہمیں تو الحمدللہ نہ کھلاڑیوں کے نام کا پتہ, نہ ہمیں ورلڈ کپ کا پتہ چلتا ہے, نہ ہمیں کچھ اور پتہ چلتا ہے کہ کون سی ٹیم کب آ رہی ہے کیا. بھائی چھوڑو یار, ہمارا کیا لینا دینا بھائی ان سے, ہم اپنی آلو پیاز ٹماٹر کی فکر میں لگے رہیں, ٹھیک ہے نا. بلکہ میں اس معاملے میں اور زیادہ حساس ہوں کہ مجھے روزانہ آلو پیاز ٹماٹر خریدنا ہے, مگر آلو پیاز ٹماٹر کا آج تک مجھے ریٹ معلوم نہیں ہوا, اور ابھی بھی نہیں پتا ہے, حالانکہ روز خریدتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی جب ریٹ بڑا ہوا ہوگا تو بڑے ہوئے ریٹ پہ خریدنا ہے, کم ہوگا تو, کیونکہ آلو پیاز ٹماٹر ایسی چیز نہیں ہے کہ مہنگا ہو جائے تو آپ خریدنا چھوڑ دیں. وہ تو وہ تو گھر میں کھانا ہے تو اسی سے پکتا ہے نا. تو میں جاتا ہوں, میں جا کے پوچھتا ہوں بھائی آلو کیسے دیے, وہ کہتے ہیں اتنے روپے کلو. میں کہہ رہا ہوں 10 روپے کم کروں, مجھے پتا ہوتا ہے 10 روپے بڑھا کے ہی بول رہے ہیں, یہ 2-4 روپے بڑھا کے ہی بول رہے ہوں گے, کم کر لو. کہتے ہیں نہیں, چلو بھائی ٹھیک ہے, خرید کے لے آئے. روز خریدنے کے بعد بھی کوئی پوچھے نا آلو کے ریٹ کیا ہیں, کیونکہ یہ ایسی اپنے دماغ کو اس چیز میں ہم کیوں کھپائیں بھائی. ریٹ کم کرنے کی کوشش ضرور کرو, مگر ریٹ دماغ میں رکھنے کی کوشش, کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جتنے بھی ریٹ ہوں خریدنا تو ہے نا, ایسی چیزوں میں دماغ کیوں کھپائے. ایک دفعہ میں دودھ لینے گیا, اب دیکھو اس پہ کلپ آ جائے گا پورا بیان چھوڑ کے, پورے بیان میں جو مثالیں ہیں نا وہ ایک طرف, اور یوٹیوبرز جو ہے نا اس پہ کلپ بنا دیں گے. دودھ دہی کی دکان پہ مفتی صاحب گئے تھے, لوگ کہیں گے یہ اپنے گھریلو حالات یہاں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں. تو پورا بیان تو یہ میرا قصور نہیں ہے, اور اگر کسی نے کلپ بنایا تو یہ اگلے جملہ ملا کے بنائے کلپ, صحیح ہے نا. یہ پورا جملہ پوری بات جو میں یہ بھی کر رہا ہوں نا یہ والی بھی ملائے جو ابھی میں نے کی ہے. تو میں دودھ کی دکان گیا, میں نے کہا یار پتہ نہیں 25 روپے پاؤ تھا یا کتنے روپے پاؤ تھا دودھ اس وقت, اس میں بھی اصل واقعہ ہمیں یاد ہے, ریٹ پھر بھی یاد نہیں ہوئے. میں نے کہا یار یہ 30 روپے کا دودھ دے دو ایک تھیلی میں, اور 1 پاؤ دوسری تھیلی میں دے دو. تو اس نے 2 تھیلیاں پکڑا دیں. میں نے کہا اس میں 30 والا کون سا, 1 پاؤ کون سا؟ اس نے کہا یہ 30 والا ہے جو کہ 1 پاؤ ہے, اور یہ 1 پاؤ ہے جو کہ 30 روپے کا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے کسی نے بھیجا تھا, میں چھوٹا بچہ تھا, میں مدرسے میں پڑھتا تھا, چھوٹا بچہ تو نہیں, خیر 22-23 سال عمر ہوگی میری. تو مدرسے میں پڑھتا تھا, مجھے کسی استاذ نے بھیجا کہ ایک استاذ نے کہا کہ 30 روپے کا دودھ لے آؤ, دوسرے نے کہا 1 پاؤ دودھ لے آؤ. تو میں اسی اسٹائل میں گیا, 2 پیسے ہاتھ میں پکڑ کے,
ہمیں ریٹ ہی نہیں نہ اس وقت, حالانکہ اس وقت بھی دودھ خریدتے تھے ہم, اب بھی خریدتے ہیں. تو بھائی اپنے آپ کو ان چیزوں میں, ہاں اگر اللہ بالفرض, اللہ نہ کرے تو نہیں کہنا چاہیے, بالفرض ہماری دودھ کی دکان ہو, پھر ہمیں دودھ کے ریٹ پتہ ہوں گے تاکہ ہمیں کتنے کا مل رہا ہے اور آگے کتنے کا فروخت کریں. جب دودھ تو خریدنا ہے بھائی, جتنا بھی دودھ تو گھر میں آتا ہی ہے نا, آلو پیاز ٹماٹر تو آئیں گے, کھانا کیسے بنے گا اگر نہیں آئیں گے. تو جتنے بھی اوپر ریٹ چلے جائیں, جتنے بھی ریٹ کم ہو جائیں, ان ریٹ کو دماغ میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دماغ میں وہ چیز رکھو جس کا فائدہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہم اللہ کا شکر ہے کھوپڑی کو ان چیزوں میں استعمال کرتے ہیں جن کا فائدہ ہے. جن کا فائدہ نہیں ہے, مجھے پیٹرول کے ریٹ معلوم نہیں, روزانہ پیٹرول ڈالتا ہوں, ابھی مجھ سے پوچھ لو, کل میں نے پیٹرول ڈالا ہے, مجھ سے پوچھ لو ریٹ, مجھے نہیں پتا. کیوں بھائی؟ میں یاد ہی نہیں رکھتا. کیا کرنا ہے یاد رکھ کے؟ کیونکہ یاد رکھنے سے کوئی فائدہ ہو کہ ریٹ کم ہو جائیں, پھر میں یاد رکھوں گا. ریٹ تو پوری قوم کے لیے ایک ہی ہیں. لوگ بتاتے ہیں ریٹ بڑھ گئے مجھے غم نہیں ہوتا, لوگ بتاتے ہیں ریٹ کم ہو گئے خوشی نہیں ہوتی. اس لیے کہ بھائی بڑھنے ہیں تو بھی ڈالنا ہے پیٹرول, نہیں بڑھے تو بھی ڈالنا ہے پیٹرول. تو خیر غم اور خوشی تو ہوتی ہے, لیکن ریٹ یاد نہیں رہتے. تو اب خوب اچھی طرح سے بات کو میں سمیٹتا ہوں. کیا بات چل رہی تھی جلدی بتاؤ. ابے بات کیا چل رہی تھی؟ بات کو سمیٹنا ہے نا ابھی ہے. ہاں میں یہ بتا رہا تھا, دیکھو سعید انور نے توبہ کی ہے تو بالکل الحمدللہ خاندانی, وہ بھی ایک نوجوانوں کو ایک پیغام دے دیا کہ یار ہمیں بھی بہت سارے راستے تھے مگر ہماری سمجھ میں بات آ گئی کہ اس میں کچھ بھی نہیں رکھا. وہ جو ریکارڈ بن رہا تھا نا ہمارا چوکوں اور چھکوں کا, ہم مر جاتے وہ ریکارڈ ہمارے ساتھ ہی ختم. لوگ تبصرے کرتے رہتے سعید انور تھا, وہ اتنے چوکے مارے, اتنے چھکے مارے, اتنے کیچ پکڑے. تو ہماری قبر میں ہمیں رپورٹ بھی نہیں کوئی دیتا آ کے کہ تمہارے بارے میں پورا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. قبر کے مسائل یہ والے ہے ہی نہیں. قبر کے تو مسائل ہیں, افا حسبتم انما خلقناکم عبثا. اللہ فرماتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا. بیکار پیدا نہیں کیا ہے. ایک ایک چیز کا تم سے سوال ہوگا. جس کے سامنے یہ چیز ہوتی ہے وہ پھر ایک ایک عمل یہ سوچ کے کرتا ہے کہ اس پہ کوئی قوم کو فائدہ ہو, کوئی اچھا نتیجہ مرتب ہو, کوئی ایسا کام کروں, درخت لگا دوں. بھائی درخت لگانے پہ حدیث میں آتا ہے نا صدقہ جاریہ ہے, چرند پرند کھاتے رہیں گے, کتنا ثواب ملے گا. تو بھائی مقابلہ کرو درخت لگانے کا, اس میں جیتو. کیا خیال ہے؟ اس میں مقابلہ کرو, ایک مہینے میں کون زیادہ درخت لگاتا ہے. ایسی چیزوں میں مقابلہ کرے انسان, پھر فخر بھی کرے, اچھا بھی لگتا ہے. چھکے لگا دیے, چوکے لگا دیے, قوم خوش ہو گئے, 2 فٹ اچھل کے نیچے آ کے دوبارہ بیٹھ گئی. کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے. یہ ایسی انٹرٹینمنٹ ہے جو انٹرٹینمنٹ برائے انٹرٹینمنٹ. اس انٹرٹین کرنے کا کوئی قوم کو فائدہ نہیں, صحت کو بھی فائدہ. مزاحیہ جو کلپ ہوتے ہیں نا, یہ جو پرینک وغیرہ, اس میں بھی کم از کم ایک تو تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں, ٹائم ضائع نہیں ہوتا. تو جو لوگ ٹینشن میں آتے ہیں نا, زیادہ ڈپریشن میں, ان سے کہتا ہوں یار یہ مزاحیہ کلپ دیکھ لیا کرو, تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں, تھوڑا دماغ کیا ہو جاتا ہے. وہ میں نے بھی کچھ دن پہلے وہ دیکھا, تو وہ بچوں کے ساتھ تو آدمی اب بیٹھ کے, ظاہر ہے بچوں والی باتیں کرنی پڑتی ہیں نا, یہ بھی ذہن میں رکھیں. بچوں کو ہر وقت نصیحتیں کرنا, یہ کرو وہ نہیں کرو, یہ خطرناک ہوتا ہے. تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے آدمی کو بچہ بننا پڑتا ہے. تو کبھی کبھار میں بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو وہ پرینک لگا دیتا ہوں. تو اس میں ایک آیا کہ وہ قصائی بنا ہوا ہے, وہ ایک صاحب آ کے کہتے ہیں کہ گوشت چاہیے. وہ فون کر کہتے ہیں 2 کتے گرا دے. بچے بڑا ہنستے ہیں ایسی چیزوں پہ نا, تو ہم بھی ہنستے ہیں, ایسا نہیں کہ بچے ہی ہنستے ہیں. تو وہ کہہ رہا بھائی میں کتے کا گوشت تھوڑی لینے آیا ہوں. کہہ رہا ہے میں نے تیرے کو گوشت بولا ہے, آپ نے مجھے گوشت بولا ہے, کتے کا یا گدھے کا نہیں. گوشت ہے, گوشت تو گوشت ہوتا ہے. تو یہ اس قسم کے جو شارٹ کلپ ہیں یہ دیکھ لیا کریں جس میں بے حیائی نہ ہو. اگر کسی کو ذہنی تفریح چاہیے, سارا دن اچھے کاموں میں یہ نہیں کہ یہی دیکھتے رہیں, گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے ہوئے مزاحیہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. دماغ کو اچھے کاموں میں کھپا کے جب انسان تھک جاتا ہے, فریش ہونا چاہتا ہے, تو بجائے سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھنے کے, بہتر ہے اس طرح کے شارٹ کلپ دیکھ لیں. اس سے دماغ کیا ہو جاتا ہے, تھوڑا فریش ہو جاتا ہے, تھوڑا مزاح ہو جاتا ہے, ہاں ہو جاتا ہے, ختم ہو. اب یہی نہیں کہ اسی میں لگے رہیں, بچوں کو موبائل پکڑا دیا, دیکھتے رہو بیٹھ کے. تو ہمیں اللہ نے پیدا کس کے لیے کیا ہے بھائی؟ آخرت کے لیے کیا ہے, کلپ دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا. تھوڑا بہت وقت ذہن کو فریش کرنے کے لیے ضروری ہے. تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو اگر صحیح چیز کی رہنمائی نہ کی جائے, تو وہ آلٹرنیٹ نہ بتایا جائے نا, تو پھر وہ کہتے ہیں یار کیا سارا دن سوکھے بیٹھے رہیں, کہ ہنسے ہی نہیں بالکل, سارا دن عبادت کرتے رہیں, سارا دن قوم کی خدمت, درخت لگاتے رہیں گے سارا دن بیٹھ کے. تو اس لیے میں بتا دیتا ہوں کہ بھائی اس طرح کی چیزیں دیکھ لیا کرو, اس سے کیا ہو جاتا ہے, ذہن تھوڑا فریش ہو جاتا ہے. تو
اللہ کرے اس اداکارہ نے جو توبہ کی ہے یہ ہمارے جو شوبز سے جن لوگوں کا تعلق ہے یا ہمارے عام نوجوان جو ویلیاں لگاتے پھر رہے ہیں, شو بازیوں میں ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں یا اور اس قسم کی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ہیں, غلط ایکٹیویٹیز میں, چوریوں میں, برے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, ان کے لیے اللہ کرے یہ عبرت کا واقعہ بن جائے. جیسے میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی نا, وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ, اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل جو سب سے زیادہ اسلام کے دشمن ہیں, اگر تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو بنی اسرائیل میں بھی لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہودی جو سب سے بڑے دشمن ہیں ان میں بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, حالانکہ ان کی دشمنی کو تو قرآن نے بیان کیا. عبداللہ ابن عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا, وہ یہودی عالم تھے, اسلام قبول کیا تھا انہوں نے کہا تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں, تو قرآن نے ان کے عمل کو بطور دلیل کے پیش کیا. اولم تکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل, کہ بنی اسرائیل کے علماء ایمان لا رہے ہیں, تو کتنی بڑی نشانی ہے. کیا مطلب, جب تمہیں اپنے دشمنوں میں سے تمہارے حق میں گواہی دینے والے مل جائیں تو یہ تمہارے برحق ہونے کی دلیل ہے. شوبز کی دنیا سے جو لوگ وابستہ ہیں اکثر اسلام کے مخالف ہوتے ہیں, جب انہی میں سے اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں دم خم ہے, اتنی اٹریکشن ہے کہ عیاشی کی دنیا سے لوگوں کو کھینچ کے وہ اپنی طرف لے آتا ہے. میں سمجھا پایا ہوں اپنی بات, آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ کرے آ جائے. اس کے بعد بھی اگر نہیں آئے تو پھر پولیس کے علاوہ کوئی آپشن باقی نہیں بڑھ سکتا. پولیس آ کے آپ کو سمجھا سکتی ہے. سوال دے دو جلدی, آج عشاء کے بعد سوال جواب کا سلسلہ نہیں ہوگا. دوبارہ میں اپنا اعلان دہرا دیتا ہوں. دیکھو اپنی مسجد کی اذان ہو نا تو اس کو تو سننا لازم ہے, اذانیں تو ہر جگہ ہوتی رہتی ہیں, تو اپنی مسجد کی اذان کے وقت جو آپ کے قریبی محلے کی ہو اس وقت خاموش رہنا چاہیے. بھائی یہ بہت سے لوگ اب بیان میں کٹ گئے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا جب سفر ہوتا ہے تو لوگ آتے ہیں جمعے میں بھی اتوار میں بھی, دیکھتے ہیں مفتی صاحب مارکیٹ سے شارٹ ہیں, تو پھر وہ ان کا وقت بہت صرف ہوتا ہے, واپس چلے جاتے ہیں, کنفیوز رہتے ہیں پتہ نہیں بیان ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ شارٹ ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ میرا جب بھی سفر ہوگا فیس بک پہ پہلے اعلان کر دیا جائے گا کہ جمعے کا یا اتوار کا بیان نہیں ہوگا. جب تک اعلان نہ ہو تو کنٹینیو بیان ہوتا رہے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جمعے کا بھی ہوگا 1:35 پہ الفلاحیہ مسجد میں, یہاں جہاں بھی بیان کر رہا ہوں, اور اتوار کا گرمیوں میں مغرب کے بعد اور سردیوں میں عشاء کے بعد. آج کل مغرب کے بعد چل رہا ہے, جولائی ہے نا 2019 سے, تو مغرب کے بعد بیان ہوگا. تو اس لیے لوگ کنفیوز ہونا چھوڑ دیں, جب سفر ہوگا تو پہلے اعلان. اور سفر بھی میں نے کم کر دیے ہیں, نہیں آ رہی بات, کیونکہ پہلے بہت زیادہ سفر ہو رہے تھے ہر 2 دن کے بعد, تو اس کے یہاں کے بیانات کا بہت نقصان ہو رہا تھا, تو وہ بھی اب ہم نے تھوڑے سے کیا کر دیے ہیں, کنٹرول کر دیے ہیں. وہ بھی اب تھوڑا سا کنٹرول میں لائیں گے تاکہ ایک اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ ان بیانات کو ہم پابندی سے چلا سکیں. روزے میں سوتے ہوئے اگر احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. ظہر کی فرض نماز اگر, یہ نعیم بھائی نے کون سا پرچہ دیا تھا؟ میں سعودیہ میں کام کے سلسلے میں مقیم ہوں, میرا تعلق لکھنؤ انڈیا سے ہے. میری ساس میری بیوی کو بہت پریشان کرتی ہیں, میرے ایک بچے کو بھی عمل کے ذریعے ضائع کرا دیا. میری ساس میری بیوی کو, اچھا یعنی بیوی کی اماں, دھوکے سے میری بیوی کو مجھ سے چھڑانا چاہتی ہے, مگر میری بیوی مجھ سے الگ نہیں ہونا چاہتی. میری ساس نظریے کی بھی درست نہیں ہے. میری بیوی یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی ساس کو چھوڑ دیں. وہ دعا تعویذ کے لیے بابا لوگوں کے پاس بھی جاتی ہے, جس کی وجہ سے میری بیوی کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور دل بھی بہت گھبراتا ہے. سکون کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. پہلے میری زوجہ تہجد گزار اور ریگولر قرآن کی تلاوت بھی کرتی, لیکن اب نہیں کرتی. اگر ہم اپنی ساس کو چھوڑ دیں تو کیا آخرت میں ہمارے لیے کوئی پکڑ تو نہیں ہوگی؟ شریعت کی روشنی میں بتائیں. آپ چھوڑ دیں, آپ کی بیوی تو نہیں چھوڑ سکتی, بیوی کی تو اماں ہے نا, وہ ماں کو کون چھوڑ سکتا ہے بھائی؟ تو بیگم سے کہیں کہ اماں سے کم ملا کرو, اگر واقعی اس قسم کی اماں ہیں, پتہ نہیں ہے نہیں ہے, لیکن اگر واقعی اماں اس قسم کی ہیں جو بعض مائیں اپنی بیٹیوں کا گھر خراب کرتی ہیں غلط گائیڈ کر کے, تو پھر جانا کم سے کم کر دیں. بولے بھائی مہینے میں 1 دفعہ زیارت کا ثواب حاصل کر کے واپس آ جایا کرو. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ساس کی وجہ سے آپ کا گھر خراب ہو رہا ہے, یہی بعض دفعہ نندیں گھر خراب کر دیتی ہیں, آپ کی اپنی بہنیں گھر خراب کر دیتی ہیں آپ کا. وہ جب بھی گھر میں آئیں گی تو آپ کی بیوی سے آپ کو لڑوا کے جائیں گی. تو ایسی صورت میں ہم یہی کہتے ہیں بھائی بہنوں کا آنا, بولو بھائی, کم کر دو. ویسے کم نہیں کرو, لیکن اس قسم کی اگر بہنیں ہیں تو ان کا آنا کم کر دو. تو ایسی مجبوری میں پہلے اپنے گھر کو بچانے کی فکر کریں, باقی رشتہ داری بعد میں. سب سے پہلے آپ کا گھر ٹوٹنے سے بچنا ہے, باقی رشتہ داری اس کے بعد جوڑیں, اس کو دوسرے درجے میں رکھیں. سمجھ رہے ہیں؟
کوئی بھی غیر، اور بھی کوئی سوال تھا ان کا، ہو گیا پورا وہی، کوئی بھی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس کی شادی ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ آئیں بھائی، جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو نکاح نہیں ٹوٹتا، بلکہ وہ عدالت میں کیس کرے گا کہ میری جو زوجہ ہے وہ، میں مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان نہیں ہے، تو اس کو بلا کے اس پہ اسلام پیش کیا جائے گا کہ آپ بھی اسلام قبول کر لو. اگر وہ اسلام قبول کر لے تو ان کا نکاح باقی ہے، اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو عدالت اس نکاح کو ختم کر دے گی، پھر رہ نہیں سکتے ساتھ میں. صرف اسلام قبول کرنے سے نکاح ختم نہیں ہوتا. ہاں، دونوں مسلمان تھے اور ایک کافر ہو گیا تو پھر فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے. ظہر کی فرض نماز اگر قضا ہو جائے تو اگلے دن ظہر فرض نماز کے ساتھ قضا کی کوئی نیت نہیں ہوتی، یاد رکھو. لوگوں نے نیتوں میں بہت غلو کیا ہوا ہے. آپ کی ظہر کی نماز رہ گئی، بس آپ یہ نیت کریں کہ میری جو کل ظہر کی رہ گئی تھی وہ میں پڑھ رہا ہوں، بس. ادا قضا کی کوئی، یعنی کوئی اس کے نہ بولنے کی ضرورت نہ دل میں ارادے کی ضرورت، بس جو میری ظہر رہ گئی تھی وہ پڑھ رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ آج ظہر کی پڑھنی ہے تو بس آج ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور اس میں 4 اور 2 اور یہ رکعتوں کی بھی گننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود سے جو چیز اللہ کی طرف سے متعین ہے اس میں آپ نیت کے ذریعے تعیین نہیں کر سکتے. کام کے اندر کس طرح دل لگایا جائے؟ بس کام کرنا شروع کر دو، جو کام دل نہیں کر رہا نا کرنا شروع کر دو تو خود بخود دل لگنا شروع ہو جائے گا. اگر ہر کام میں دل لگتا تو ساری دنیا کامیاب ہو جاتی. پھر سب کا پڑھائی میں دل لگتا تو سارے انجینئر ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ. ایسا ہے نا؟ تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے. کوئی خاندانی خوشبو کا نام بتا دیں اور اس کو لگانے کا سنت طریقہ ہے. خوشبو جیسے چاہو لگاؤ بھائی. خاندانی خوشبوئیں سب سے بہترین خوشبو جو مارکیٹ میں اوریجنل عود وہ ملتی نہیں ہے اتنے آرام سے. اوریجنل لکھا ہوا ہوگا لیکن وہ اوریجنل ہوگی نہیں میرے علم میں جو ہے. باقی بہت ساری خوشبوئیں. جو شخص اسلام کو پورا فالو کرنا چاہتا ہو اور اگر قانون کو فالو نہ کرتا ہو تو کیا رائے؟ وہ بھی اسلام کو پورا فالو کرے گا تو ملکی قوانین کو بھی پورا فالو کرے گا، کیونکہ اسلام نے حکم دیا ملکی قوانین کو بھی فالو کرو. ہاں، جو قانون شریعت کے خلاف ہو اس کو فالو نہ کرو. آپ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا کہ بہت لمبا ختم ہے، بہت اسپیڈ میں پڑھتا ہوں. ختم مفتی صاحب میں شریف پردہ کرتی ہوں شروع سے نہیں، ابھی ہو گئے میرے میں پھر خلاصہ سنا دوں گا، ذرا میں اسپیڈ مارنی ہے. میں یہ نہیں کرتا ہوں. اب 5 ماہ ہو گئے میرے جو بھانجا گھر میں رہتے جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. بھانجا 18 سال کا، میں اپنے چھوڑ سے منع کرتی ہوں اس کے گھر میں رہنے کا. یہ خلاصہ یہ ہے، یہ پچھلی دفعہ بھی آیا تھا میرے پاس خط، پورا صفحہ پڑھ لیا ہم نے. خلاصہ یہ ہے کہ بھائی آپ، شوہر جو ہے نا اپنے رشتہ دار کو اپنی بیوی کے ساتھ رکھتا ہے. شوہر کیا کرتے ہیں؟ اپنے رشتہ دار کو اپنی بیگم کے ساتھ. تو یہ بات خوب سمجھ لو کہ نہ بیوی اپنے کسی رشتہ دار کو شوہر کی پرمیشن کے بغیر شوہر کے پاس رکھ سکتی ہے، اور نہ شوہر اپنے کسی رشتہ دار کو بیگم کی پرمیشن کے بغیر اس کے گھر میں. بولو بھائی، کسی بھی طرح سے آپ کی وائف کی پرائیویسی میں کوئی بھی دخل اندازی ہو رہی ہے یا اس کو پردہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ بیگم کی پرمیشن کے بغیر، بولو بھائی، نہیں رکھ سکتے. والدین رہیں گے ساتھ، والدین رہیں گے، لیکن اس صورت میں کہ آپ کی بیگم کا بالکل ایک الگ روم ہو اور اس کے لیے باقاعدہ ایک ایسا انتظام ہو کہ جہاں اس کی پرائیویسی میں آپ کے والدین بھی زبردستی کی مداخلت، بولو بھائی، نہ کر سکیں. ایک بات. نمبر 2، والدین بھی اس شرط کے ساتھ رہ سکتے ہیں کہ والدین اس کو بلا وجہ ٹارچر نہ کرتے ہوں. اگر آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اگرچہ میں نے بیگم کو گھر میں الگ روم لے کے دیا ہوا ہے، الگ اٹیچ باتھ روم، سب پرائیویسی ہے اس کی، اس کے باوجود میری اماں بار بار گھس کے اس کو ٹینشن دیتی ہیں، جو کہ بعض امائیں دیتی ہیں، وہ جو یہاں بیان نہیں سن رہی اور نہ کبھی قیامت تک سنیں گی، وہ بلا وجہ اس کو ٹارچر کر رہی ہیں، تو بھی آپ پر لازم ہے کہ آپ بیگم کو اپنی اماں سے، بولو بھائی، الگ رکھیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ وہ شادی ہو کے جب آئی ہے تو ٹینشن لینے کے لیے نہیں آئی، وہ لائف کو انجوائے کرنے کے لیے آئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے نکاح رکھا ہے خوشیوں کے لیے، ٹینشنوں کے لیے نہیں رکھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے.
بعض دفعہ بہو بھی پریشان کرتی ہے اماں کو, یہ بھی تو ہوتا ہے نا, الٹا بھی تو معاملہ ہوتا ہے. تو بہو بھی پریشان کر رہی ہو نا, مسئلہ تو یہی ہے کہ بیگم کو الگ گھر میں رکھا جائے. جوائنٹ فیملی کے جو فائدے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اکٹھے رہنے میں جو برکتیں ہوتی ہیں وہ الگ الگ رہنے میں نہیں ہوتی, یہ تو سمجھ لو. اگر اکٹھے رہ سکتے ہو تو سب سے بہتر کیا ہے, بچے بڑے اچھی طرح سے پلتے ہیں, محبتیں ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اکٹھے رہنے کے لیے کچھ اصول ہیں, دل کو بڑا رکھنا پڑتا ہے, برداشت پیدا کرنی پڑتی ہے. یہ برداشت مارکیٹ میں آج کل کیا چل رہی ہے, شارٹ چل رہی. اس لیے ہم لوگوں کو مشورہ یہی دیتے ہیں آج کل کہ بھائی بہو کو لے کر الگ گھر میں آؤ, ابا اماں کے گھر میں بہو کو لانے کی ضرورت نہیں. میں تو لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی شادی سے پہلے الگ گھر کا انتظام کرو, آپ کی بیگم وہاں آئے گی, اس گھر میں نہیں آئے گی. ابا اماں کو وہاں لے کے جاؤ, یا پھر بہو کو لے کر آؤ ابا اماں کے, وہ درشن کروانا کہتے ہیں اس کو, درشن کروانا ہے, درشن کرواؤ ان کے, اور کیا ہوتا ہے پرمپرا کرواؤ یا جو بھی ہوتا ہے, ان کو لے کر آؤ, پھر اماں سے سر پہ ہاتھ رکھواؤ, یہ آپ کی بہو ہے. اس سے پہلے کہ پھڈا شروع ہو فوراً اس کو کہاں بھیج دو, محبت سے جب تک باتیں ہونی, جہاں دیکھو کہ تھوڑا سا معاملہ کیا ہونے لگا ہے, ایک منٹ مولوی صاحب بیٹھ جائیں ابھی یار, کوئی بات, جہاں دیکھو کہ معاملہ کیا ہونے لگا, حساسیت کے جا رہا ہے, فوراً بیگم کو بولو کہ وہ ضروری کام ہے, کوئی بھی بہانہ کر کے ٹوپی کر کے اس کو الگ گھر. تو اس لیے اللہ نے اگر وسائل دیے تو خود کہاں بیگم کو رکھنا چاہیے. اب والدین غصہ کرتے ہیں, ہم کیا, ہم نے تو پال پوس کے بچے کو جوان کیا, ہم سے ہمارا بیٹا الگ ہو گیا. بھائی قیامت تک کے لیے کبھی الگ نہیں ہو رہا, وہ نہیں بچھڑ رہا آپ سے, آئے گا ملاقات کرے گا روزانہ. اگر سب اکٹھے رہتے تو ہم وہیں رہتے اب جہاں آدم اور حوا علیہ السلام رہا کرتے تھے. وہ تو پتہ نہیں دنیا میں کہاں آئے تھے, تو پوری دنیا اللہ نے بھر دی نا, اس لیے تو بھری ہے کہ شادی کر کر کے الگ ہوتے گئے. اگر انہی کے گھر میں رہ رہے ہوتے تو کتنا بڑا بنگلہ ہوتا آج آدم علیہ السلام کا. کیا خیال ہے بھائی, کسی کو بھی الگ نہ ہونے دیتے اگر آدم علیہ السلام. تو یہ تو فطرت ہے, نیچر ہے. تو اس لیے بھائی افضل یہی ہے, بہتر یہی ہے, فساد سے بچنا چاہتے ہو تو الگ گھر کا انتظام پہلے کرو اور شادی بعد میں کرو, بیگم کو وہاں لے کر آؤ. اس میں ابا اماں اگر غیرت کے بھی تانے دیتے ہیں تو ابا اماں کا دل سے احترام کرو, کیونکہ بعد میں جب لڑکے نکلو گے نا, اس وقت جو بغیرتی کے تانے ملیں گے, اس سے بہتر ہے کہ تھوڑے سے تانے برداشت کر کے الگ ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا, بعد کے بڑے تانوں سے بہتر ہے. ہاں اگر کوئی بہت ہی اچھا خاندان ہے, آپ کی اماں بڑی برداشت والی ہیں, بہت پیاری اماں ہیں, جو سب کی امائیں ہوتی ہیں, آپ کی اس سے بھی زیادہ ہیں, تو پھر, اور بہو بھی ایسی مل گئی جو بالکل کیا ہے, ایلفی لگا کے گھر سے آئی ہے, یا گونگی ہے, ٹھیک ہے, بولتی نہیں ہے. گونگیوں میں بڑے پھڈے ہو رہے ہیں. ابھی کیس آیا میاں بیوی کی لڑائی نا, میرے پاس آیا نا کہ یار ان کا جھگڑا ہے. میں نے کہا مسئلہ بتاؤ. اب وہ اشارے کر رہا ہے یوں کر کے, عورت بھی اشارے. میں نے کہا یہ پھڈا کیسے ہوا ان کے درمیان یار, دونوں گونگے ہیں. انہوں نے کہا کمبخت اتنا لڑتے ہیں, دونوں گونگے ہیں, لڑکا بھی اور لڑکی بھی, لیکن سارا دن لڑتے رہتے, میری طلاق ہو گئی ان میں. میں نے کہا یار اب تو گونگوں پہ بھی اعتماد ختم. تو جس نے لڑنا ہوتا ہے نا, تو ایسی بہو ہو جو ایلفی لگا کے آئی ہو, اور ساس بھی اتنی نیک ساس کہ وہ بہو کو اپنی سگی بیٹیوں سے بھی زیادہ عزیز سمجھتی ہو, تو پھر ساتھ ہی رہنا چاہیے. ساتھ رہنے کی برکتیں, اور ایسے خاندان ہیں الحمدللہ, میں جانتا ہوں ایسے خاندان ہیں, بڑی اچھی خاندانی ساس ہے. اور میری اپنی والدہ الحمدللہ ایسی تھیں کہ ہم سب بھائیوں کی زوجات چاہتی تھی والدہ کے ساتھ رہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. سب چاہتی تھی کہ ہم والدہ ہمارے ساتھ رہیں. تو اللہ نے ہمیں ایسی ماں عطا فرمائی تھی جو بہوؤں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک تھا کہ ساری بہویں چاہتی تھیں ان کے ساتھ رہیں. تو ایسی اور بھی بہت سے لوگ ہیں, صرف ہم ہی نہیں ہیں, اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی مائیں اتنی برداشت والی ہیں, اتنی اچھی ہیں, اور بہویں بھی پھر ان کو ایسی مارکیٹ تو نہیں کہنا چاہیے, میری زبان پہ چڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایسی اچھی پیاری پیاری بہویں مل جاتی ہیں, بڑی خاندانی قسم کی. تو پھر تو اکٹھے رہیں. لیکن آج کل ایسا ہوتا نہیں ہے, وہ اچھی ہوگی تو یہ ظالم ہو جائے گی, یہ اچھی ہوگی تو وہ ظالم. اس لیے مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی, فرمایا جب میں بالغ ہوا, میری شادی کا وقت آیا, میرے ابا نے الگ گھر کا انتظام کیا, بولا بہو اس گھر میں آئے گی, اس گھر میں نہیں ہے. ابا ایسے سمجھدار ہونا چاہیے. میں نے بھی سوچا ہوا میرے بیٹے جوان ہوں گے, میں بولوں گا بیٹا بہو اس گھر میں, پہلے سے میں نے سوچا ہوا یہاں نہیں آئے گی, یہاں نہیں ہے. میں پھڈے گھر میں بیٹھ کے امپائر بن کے, پہلے مسائل کا میں ساس نے کیا بولا, بہو نے کیا بولا, اس نے کیا بولا, اس نے کیا بولا, پاگل ہو جاتا ہے بھائی آدمی ان چکروں میں یار, اور بھی غم ہے زمانے میں.
تو میرا ارادہ یہی ہے بچے والے ہوں گے بھائی جس نے شادی کرنی ہے الگ گھر کا انتظام کرو, ورنہ صبر کر کے آرام سے میں اس گھر میں نہیں آنے دوں. میرا تو اپنا یہ نظریہ ہے, ٹھیک ہے نا, میرا اپنا یہ نظریہ ہے. وہ آپ اس سے اتفاق کریں نہ کریں, اس میں سکون ہے, عافیت ہے. عورت کو عورت کے ساتھ کبھی بھی نہ رکھیں, کبھی بھی نہ رکھیں. تو یہی عافیت والا معاملہ ہے, اور شریعت کے بھی مزاج کے بھی زیادہ قریب یہی بات ہے. کیا نام بہت ہو گیا, اذان دینی ہے یار انہوں نے. ٹھیک ہے بھائی, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.